کچھ لوگ وقت کو اپنی مٹھی میں قید کر لینے کی خواہش میں خود ہی لمحوں کے اسیر ہو جاتے ہیں اور بالآخر زندگی کی خوش رنگ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر کے دہانے پر پہنچ کر چونک جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو کسی راز کے مانند اپنے ساتھ ہی قبر میں دفن کر لینا چاہتا تھا، لیکن جن رازوں کو افشا ہونا ہو وہ خفیہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک ایسا راز جو منکشف ہو کر بھی پردے میں رہا۔ ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک کرشماتی پتھر کا فسانہ حیرت۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اس روز صبح ہی سے مطلع ابر آلود تھا۔ رات پر وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی۔ جب میں تھانے میں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس وقت بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ ماہ اگست کے الوداعی ایام تھے، یعنی بھادو اپنے جوبن پر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار حیدر علی میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان دنوں میں جنوبی پنجاب کے ایک نواحی گاؤں موضع بخشی پور کے تھانے میں تعینات تھا۔ اس تھانے کی حدود میں بخشی پور کے علاوہ کمال گنج، ٹبا فقیر والا، ندی پور اور رستم آباد نامی گاؤں دیہات بھی آتے تھے، لیکن چونکہ بخشی پور تھانے کے بہت قریب صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا، لہٰذا عام طور پر اسے بخشی پور کا تھانہ ہی کہا اور سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ اس تھانے کا عملہ کل 5 افراد پر مشتمل تھا، یعنی میں، حیدر علی اور 3 کانسٹیبلز، جن کا نام رمضان، سکندر اور رؤوف تھے۔ گویا اس تھانے کی حدود میں واقع 5 گاؤں کا نظم و نسق مجھے اور انہی 4 اہلکاروں کی مدد سے چلانا تھا، اور میں یہ فرض 2 سال سے بخوبی نبھا رہا تھا۔ حیدر علی سے تھوڑی دیر تک حالیہ برساتی موسم پر گفتگو ہوتی رہی۔ اگر کوئی ہمیں یوں بیٹھے دیکھ لیتا تو اس کے ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا کہ ہمیں فرصت ہی فرصت ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے علاقے میں جرائم پیشہ افراد نے ہڑتال کر رکھی ہو۔ گاہے باگاہے وارداتیں تو ہوتی رہتی تھی، لیکن اس صبح میں واقعی کوئی کام نہیں تھا۔ پھر ایک سنسنی خیز کام نکل آیا۔ کانسٹیبل رمضان نے کمرے میں آ کر اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، ملک صاحب، ایک بوڑھی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے چونک کر حیدر علی کی طرف دیکھا۔ برسات کے اس موسم میں بھلا کوئی عورت مجھ سے ملنے کیوں آئی تھی، اور وہ بھی بوڑھی؟ میرے کچھ بولنے سے پہلے حوالدار نے کانسٹیبل سے پوچھ لیا، رمضان، وہ بوڑھی عورت کون ہے؟ اس نے اپنا نام مائی سگی بتایا ہے۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، کہتی ہے پورا گاؤں اسے جانتا ہے۔ اوہ! حوالدار نے گہری سانس خارج کی اور بولا، اچھا تو یہ اللہ رکھا مرحوم کی گھر والی مائی سگی ہے؟ جی ہاں جی ہاں، کانسٹیبل نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے تہکمانہ انداز میں کہا، رمضان، مائی سگی کو فوراً میرے پاس بھیجو، دیکھو تو صحیح اتنے خراب موسم میں اسے مجھ سے ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے۔ کانسٹیبل رمضان میکانکی انداز میں اباؤٹ ٹرن ہوا اور چند سیکنڈ کے بعد مائی سگی میرے سامنے موجود تھی۔ سرا بی بی عرف مائی سگی کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ اس عمر میں انسان کی صحت جیسی ہو سکتی ہے وہ بھی ویسی ہی تھی، قد درمیانہ اور جسم دبلا پتلا۔ بات چیت اور چہرے کے تاثرات سے وہ خاصی تر و تازہ نظر آتی تھی۔ میرے اشارے پر وہ دیوار کے ساتھ رکھی ایک چوبی بینچ پر بیٹھ گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جو اب بھیگ چکی تھی۔ بوندا باندی نے چادر کو بھگو کر اس کے لباس کو بچا لیا تھا۔ بھیگی ہوئی چادر کو بھی اس نے اپنے قریبی بینچ پر رکھ دیا اور مدہوش انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی دہشت نظر آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے کوئی ڈراؤنا منظر دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، ہاں مائی، بتاؤ تم مجھ سے کیا کہنے آئی ہو؟ یقیناً کوئی بہت ہی ضروری کام ہوگا جو برستی بارش میں تمہیں گھر سے نکل کر میرے پاس آنا پڑا۔ کام بہت ضروری ہے جناب، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، پھر پریشان انداز میں حوالدار حیدر علی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ حوالدار کی موجودگی میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا مسئلہ خاصا سنگین نوعیت کا ہے۔ میں نے اس سے کہا، مائی بتاؤ وہ ضروری کام کون سا ہے؟ تھانے دار جی، میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک مرتبہ پھر متاملانہ نظر سے حوالدار کی جانب دیکھا۔ وہ جو کچھ بھی چاہ رہی تھی یہ اس کا حق تھا، لہٰذا میں نے آنکھ کے اشارے سے حیدر علی کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ زبان سے ایک لفظ ادا کیے بغیر خاموشی سے اٹھا اور میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں نے تنہائی میسر آتے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں مائی، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ پریشانی انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ آپ میری بات کا یقین تو کریں گے نا؟ کہیں آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟
میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور جہاں تک تمہاری بات پر یقین کرنے کا تعلق ہے تو میں جب تک تمہاری کہانی نہیں سن لوں یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا رک کر ایک گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے تمہیں جو بھی کہنا ہے جلدی اور صاف صاف کہہ ڈالو، میں پوری توجہ سے تمہاری کہانی سن رہا ہوں، تم یہاں آؤ اور شروع ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس اکلوتی کرسی کی جانب اشارہ کر دیا جہاں تھوڑی دیر پہلے حوالدار بیٹھا ہوا تھا۔ مائی سگی نے میرے اشارے کی تعمیل کی تو میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے ایک مردے کو قبرستان سے فرار ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے چونک کر مائی سگی کو دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ کب کی بات ہے مائی؟ پچھلی رات کی بات ہے جی۔ اس کی سنجیدگی میں ذرہ بھر بھی فرق نہ آیا۔ میں نے پوچھا، تم پچھلی رات قبرستان کیا لینے گئی تھی؟ میں تو قبرستان نہیں گئی تھی۔ پھر میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ میرا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر واقع ہے، اس کے بعد قبرستان شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر یہ کارروائی دیکھی تھی۔ لفظ کارروائی پر اس نے اچھا خاصا زور ڈالا تھا۔ اول تو اس کی یہ بات ہی ناقابل ہضم تھی کہ کوئی مردہ قبر سے نکل کر فرار ہو گیا تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ اس نے کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیا ہوگا، لیکن حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس کی کہانی سننا بہت ضروری تھا، لہٰذا میں نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، مائی سگی، تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے مجھے تفصیل میں جانا ہوگا۔ تم ذرا وضاحت سے بیان کرو کہ گزشتہ رات تم اپنے گھر کے صحن میں کھڑی کیا کر رہی تھی، اور وہ رات کو کون سا وقت تھا؟ تم نے جس مردے کا ذکر کیا ہے وہ کدھر سے آیا تھا اور کس جانب فرار ہوا تھا؟ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، تم بولتی جاؤ۔ اس نے بڑی امید بھری نظر سے مجھ پر ڈالی اور بتانے لگی، تھانے دار جی، آپ کو پتہ ہے پچھلی رات وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی، اس لیے میں صحن میں نہ سو سکی، ورنہ میں گرمی کے موسم میں باہر ہی سوتی ہوں۔ رات کو میں نے کمرے کے اندر چارپائی لگا لی تھی، مچھروں نے بڑا پریشان کیا، صحیح طرح نیند نہ آ سکی، بس سمجھیے کہ سوتی جاگتی رہی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متفق ہوئی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، رات کے آخری پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک حیرت بھرا منظر دیکھا۔ میں کمرے کے اندر چارپائی پر پڑی تھی اور صحن والا نل کا ہینڈ پمپ چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں، میرا گھر والا اللہ رکھا کوئی 8 سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور ہماری کوئی اولاد بھی نہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اور ڈر بھی لگا کہ نل کا کون چلا رہا ہے۔ میں ڈرتی ڈرتی اٹھی اور کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر باہر صحن میں دیکھا، اور اسی وقت میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بولتے بولتے وہ اچانک رکی اور مدہوش نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مائی سگی، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے نل کا چلنے کا ذکر کیا ہے، کیا تمہارے ڈر کا تعلق اسی نلکے سے ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خوف زدہ انداز میں بتانے لگی، میں نے ایک لاش کو نل کا چلاتے اور ہاتھ پاؤں دھوتے دیکھا۔ اس منظر نے مجھے جیسے پتھر کا بنا دیا۔ میں بے جان سی ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لاش نے بڑی تسلی سے اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے، پھر نل کے قریب ہی رکھا ہوا ایک تھیلا اٹھایا اور نہر کی جانب چلی گئی۔ مجھے مائی سگی کی ذہنی کیفیت پر شک ہونے لگا۔ وہ لاش کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کر رہی تھی وہ احتمال اور ناقابل یقین تھا۔ میں چونکہ اس کی پوری روادت سننا چاہتا تھا، اس لیے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی لاش ہی تھی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ہو، زندہ آدمی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بڑے وثوق سے بولی، وہ کوئی زندہ انسان نہیں ہو سکتا، میں نے اسے سر سے پاؤں تک سفید کفن میں لپٹے دیکھا تھا، بالکل جیسے کسی مردے کو کفن میں لپٹایا جاتا ہے۔ جب وہ لاش سر سے پاؤں تک سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی تو پھر پاؤں کیسے دھو رہی تھی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، وہ نلکا کیسے چلا رہی تھی؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، میں نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کو بتا دیا۔ مجھے تو یہ کوئی بہت ہی پر اسرار چکر لگتا ہے تھانے دار صاحب، چکر تو واقعی بڑا پر اسرار ہے، میں اس کی تہہ تک بھی پہنچ کر رہوں گا۔ میں نے شک زدہ نظر سے مائی سگی کو گھورا۔ وہ فوراً میری نگاہ کا مفہوم سمجھ گئی، پوچھنے لگی، تھانے دار جی، آپ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے اس کی تسلی کے لیے فوراً کہہ دیا، میرے خیال میں تم ایک سمجھدار عورت ہو، تم مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتی ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر پوچھا، مائی، کیا تم رات کو سونے سے پہلے گھر کا بیرونی دروازہ بند نہیں کرتی؟ جو کوئی بھی منہ اٹھا کر تمہارے صحن میں آ جاتا ہے اور نلکے پر ہاتھ پاؤں دھو کر واپس چلا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی لاش ہی کیوں نہ ہو؟ وہ جی، شاید آپ نے میرا گھر نہیں دیکھا۔ جب ہی یہ سوال کر رہے ہیں وہ بڑی سادگی سے بولی، ہاں واقعی میں نے تمہارا گھر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نے اپنے انداز سے سگی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کی فضول باتوں پر مجھے یقین نہیں۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں گہری سنجیدگی سے اس کا مسئلہ سن رہا ہوں۔
وہ میرے سوال کے جواب میں بولی، تھاندار جی دراصل میرے گھر کا کوئی داخلی دروازہ نہیں ہے، 2 کمرے ہیں اور 4 دیواری کے نام پر ایک چھوٹی سی دیوار کھینچی ہوئی ہے، سامنے والا حصہ بالکل کھلا ہے، کوئی دروازے گیٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا جو چور ادھر کا رخ کرے گا؟ میری اکیلی جان ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہوں۔ جناب آپ تو دروازے کی بات کرتے ہیں، میرے گھر کے دونوں کمروں کے آگے تو برآمدہ بھی نہیں ہے، اللہ رکھا زندہ ہوتا تو شاید۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور اپنے محروم شوہر کی یادوں میں کھو گئی۔ میں نے چند لمحات کے لیے اسے یوں ہی گم گشتہ رہنے دیا، پھر پوچھا، اللہ رکھی جب تم کئی سالوں سے تن تنہا رہ رہی ہو تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے انسان زندہ ہو تو اسے ہر شے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا، کپڑا لتا وغیرہ۔ میں لاش والے موضوع سے ہٹ کر سگی کی ذات سے اس لیے دلچسپی لے رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر مجھ سے ہم آہنگ ہو جائے اور میں اس کی زبان سے کام کی کوئی ایک بات اگلوانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی حربہ یا ہتھ کنڈا تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں تھاندار جی، وہ سر کو اسباتی جنبش دے کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، اگر اللہ رکھا اپنے پیچھے 5 کل ایکڑ زمین نہ چھوڑ گیا ہوتا تو پتہ نہیں میرا حشر کیسا خراب ہوتا۔ وہ چند لمحات کے لیے متفق ہوئی اور ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اللہ رکھا جب تک زندہ رہا اس زمین پر خود ہی کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن یہ کام میرے بس کا نہیں تھا، لہٰذا اللہ رکھا کی موت کے بعد میں نے یہ زمین حصے پر ایک مزارہ کو دے دی۔ کچھ عرصے تک تو اس مزارہ نے کسی حد تک ایمانداری دکھائی اور مجھے فصل کا حصہ دیتا رہا، پھر اس نے مختلف حیلے بہانوں سے ڈنڈی مارنا شروع کر دی۔ مجھے جیسے ہی اس کی بدنیتی کا احساس ہوا میں نے اسے زمین چھڑا کر ایک دوسرے مزارہ کو ٹھیکے پر دے دی۔ یہ طریقہ میرے لیے زیادہ محفوظ تھا، فصل اچھی ہو یا بری اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، مجھے طے شدہ اجناس مل جائے کافی ہے۔ جب سے میں نے مزارہ تبدیل کیا ہے مطمئن اور خوش ہوں۔ میں پوری توجہ سے اس کی بات سنتا رہا، پھر ایک مرتبہ دوبارہ اس لاش والے قصے کی طرف آ گیا اور تصدیق طلب انداز میں مائی سگی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، رات کے آخری پہر مچھروں اور بے آرامی کے سبب تمہاری آنکھ کھل گئی، تم نے اپنے گھر کے صحن میں نلکا چلنے کی آواز سنی، جب تم نے اٹھ کر دیکھا تو تمہیں سفید کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش نظر آئی جو نلکا چلا کر اپنے ہاتھ پاؤں دھو رہی تھی، تم حیرت اور خوف سے اسے یہ کارروائی کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ جب لاش اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو اس نے نلکے کے قریب ہی زمین پر پڑا ہوا ایک تھیلا اٹھایا اور نہر کی جانب جانے والے رستے پر ہو لی۔ میں نے رات والا واقعہ بیان کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ نہیں جناب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی، ہو بہو ایسا ہی پیش آیا تھا۔ تمہیں یہ واقعہ بڑا عجیب اور پراسرار محسوس ہوا؟ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس لیے تم صبح ہوتے ہی میرے پاس چلی آئیں تاکہ میں اس معاملے کی تحقیق کروں، ہے نا یہی بات؟ جی ہاں یہی بات ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، تم نے اس واقعے کے بارے میں اور کس کس کو بتایا ہے؟ کسی کو نہیں جی، وہ اضطراری انداز میں بولی، کوئی میری بات کا یقین ہی کہاں کرتا، سب مجھے جھلی مائی سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے میری عمر کے ساتھ ساتھ میری مت ماری گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں کوئی پاگل عورت ہوں۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ، وہ معنی خیز انداز میں متفق ہوئی اور گہری سنجیدگی سے بولی، آپ ایک تجربے کار اور سمجھدار انسان ہیں، آپ میری بات کا بھروسہ کریں گے اور اس سلسلے میں ضروری کارروائی بھی کریں گے، لہٰذا میں صبح تک آپ ہی کے بارے میں سوچتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ نامراد بارش رکے تو میں اس واقعے کی اطلاع آپ تک پہنچاؤں، لیکن یہ کم بخت وقفے سے جاری ہے۔ بہرحال میں بھیگتے بھاگتے آپ تک پہنچ ہی گئی ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے مائی سگی، اب تک اگر تم نے کسی کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا تو آگے بھی زبان بند ہی رکھنا، میں اپنے طور پر اس عجیب و غریب معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر میں نے کمرے سے باہر نظر دوڑائی اور اضافہ کرتے ہوئے اس سے کہا، اب بارش تھمی ہوئی ہے، تم اطمینان سے گھر جاؤ اور اس سلسلے میں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا سارے معاملے کو۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ مائی سگی کے جاتے ہی حوالدار حیدر علی میرے کمرے میں آ گیا۔ اس حوالے سے حیدر علی کے ذہن اور دل میں تجسس تو جاگ اٹھا تھا کہ مائی سگی برستی بارش میں مجھے کون سی کہانی سنانے آئی تھی۔ اس نے آتے ہی اس بارے میں مجھ سے سوال بھی کر ڈالا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے سگی کے بیان کے کردہ واقعے سے آگاہ کیا، اس معاملے کو فی الحال صیغہ راز میں رکھنے کی تلقین کی اور آخر میں پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے حیدر علی، کیا کوئی لاش کسی قبر سے نکل کر اس طرح فرار ہو سکتی ہے کہ جاتے ہوئے کسی نلکے کو چلا کر اپنے کیچڑ زدہ پاؤں بھی دھو ڈالے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا، میں اس قسم کی فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ تو پھر مائی سگی نے کس کو دیکھا تھا؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا،
وہ کون تھا جو رات کے آخری پہر اس کے نلکے پر ہاتھ پاؤں دھو رہا تھا؟ میرا تو یہ خیال ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس جھلی مائی نے صبح کے وقت کوئی اوٹ پٹانگ خواب دیکھ لیا ہے، اور اس خواب کو حقیقت جانتے ہوئے وہ سمجھ رہی کہ کفن میں لپٹی ہوئی کسی لاش نے اس کے صحن میں نلکا چلا کر اپنے ہاتھ پیر دھوئے ہیں۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں حیدر علی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا یہ بات عین ممکن نظر آتی ہے کہ سگی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو؟ لیکن ہمیں اس معاملے کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اس واقعے کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ حوالدار سوالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، میں ایک خاص زاویے سے سوچ رہا ہوں۔ کون سا زاویہ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فرض کرو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، مائی سگی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعی کوئی لاش قبر سے نکل کر فرار ہوئی ہے۔ میں ان خطوط پر سوچ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے خود کو سفید لبادے میں چھپا رکھا ہو۔ وہ رات کے آخری پہر قبرستان سے نکلا اور اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلا ہو۔ اس نے کیچڑ زدہ پاؤں دھونے سے پہلے وہ تھیلا نلکے کے قریب زمین پر رکھ دیا ہو، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ تھیلا اٹھا کر نہر کی جانب بڑھ گیا ہو۔ میں ان مفروضات کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ حوالدار کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے چند لمحات کے لیے میرے اٹھائے ہوئے نکات پر غور کیا اور پھر مدلل انداز میں جواب دیا۔ ملک صاحب، اگر سب کچھ ویسا ہی جیسا آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جو رات کے آخری پر قبرستان سے برآمد ہوا اور بڑے پراسرار انداز میں نہر کی جانب بڑھ گیا؟ پھر یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ اس کے تھیلے میں کیا تھا۔ بالکل درست، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ ہمیں اس مشکوک بندے کی تلاش کرنا ہے۔ جب وہ ہماری گرفت میں آ جائے گا تو پھر یہ پتہ چلانا مشکل نہیں ہوگا کہ اس کے تھیلے میں کیا تھا، اور اس تلاش کے سلسلے میں ہمیں 2 مقامات کو بڑی احتیاط سے چیک کرنا ہوگا۔ کون سے 2 مقامات ملک صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلا مقام تو قبرستان ہے جہاں سے وہ نامعلوم شخص برآمد ہوا تھا۔ اگر اس کے تھیلے میں کوئی اہم شے بھری ہوئی تھی تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس نے کسی قبر کو کھودا ہوگا۔ جادو ٹونا اور دیگر سفلی عملیات کے لیے عاملوں کو بعض اوقات مردوں کی ہڈیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بھی اسی قسم کا کوئی کیس ہو سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور دوسرا مقام نہر کا کنارہ ہے۔ وہ مائی سگی کے نلکے سے ہاتھ پاؤں دھو کر نہر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ نہر کے ساتھ تھوڑا آگے شمال کی طرف خانہ بدوشوں کی جھگیاں ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ہمارا مطلوبہ شخص انہی جھگیوں سے تعلق رکھتا ہو۔ ان خانہ بدوشوں میں سادھو، جوگی اور عملیات وغیرہ کے ماہر بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ گندا عمل کرنے والے کسی عامل نے قبرستان سے ہڈیاں چرائی ہوں۔ ملک صاحب، اس تھیوری کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ کوئی شخص ہی تھا اور کوئی شے چرانے قبرستان میں گھسا تھا، حوالدار نے پر سوچ انداز میں کہا۔ ظاہر ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلا دی، میں مائی سگی کی سنائی ہوئی مردے کے فرار والی کہانی پر قطعاً یقین نہیں رکھتا۔ ہم دونوں میں بڑی حد تک اتفاق رائے پایا جاتا تھا۔ باہمی مسلح مشورے کے بعد ہم نے یہی طے کیا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم نہر کا رخ کریں گے اور واپسی میں قبرستان کو بھی چیک کر لیں گے۔ دراصل میرا تھانہ ایک نیم پختہ سڑک پر واقع تھا اور موضع بخشی پور جانے کے لیے تھانے سے جنوبی سمت میں ایک فرلانگ کا کچا راستہ طے کرنا ضروری تھا۔ بخشی پور کے اندر سے گزرنے کے بعد قبرستان آتا تھا، جبکہ بخشی پور کے اختتام پر مغربی جانب ایک چھوٹی نہر شمالاً جنوباً بہتی تھی جو تھانے والی نیم پختہ سڑک کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اگر ہم اس سڑک پر مغربی سمت سفر کرتے تو آدھی فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر نہر کا پل آ جاتا، جہاں سے ہم نہر کے کنارے جنوبی طرف سفر کر کے بآسانی خانہ بدوشوں کی جھگیوں تک پہنچ سکتے تھے اور واپسی میں قبرستان کو ٹچ کرتے ہوئے بخشی پور کے اندر سے گزر کر تھانے آ جاتے۔ اس مشن کی تیاری کے سلسلے میں نے حوالدار حیدر علی کو چند ضروری ہدایت دیں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا اس پر عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جیسے میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا، ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ چودھری علی نواز مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے فوری طور پر چودھری کو اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری علی نواز کو بخشی پور میں چھوٹے چودھری کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تھا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ چند روز قبل اس کے والد صاحب چودھری رب نواز کا انتقال ہو گیا تھا۔ رب نواز کے لیے گاؤں والوں نے بڑے چودھری صاحب کے الفاظ مخصوص کر رکھے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد علی نواز بخشی پور کا چھوٹا چودھری نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے اسے بڑا چودھری اور اس کے 9 سالہ بیٹے حق نواز کو چھوٹا چودھری کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں چودھری رب نواز کی تعزیت کرنے حویلی گیا تھا اور وہاں سب کچھ موقع محل کے تقاضے کے مطابق ٹھیک ٹھاک پایا تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ علی نواز کس مقصد کے لیے مجھ سے ملنے آیا ہے۔
وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے 2 ہواری بھی ہمراہ تھے جن کے نام دلدار حسین اور منصب علی تھے۔ تاہم وہ اپنے ساتھیوں کو برآمدے میں چھوڑ کر اکیلا ہی میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں نے اسے بہت ہی الجھا ہوا، پریشان اور غصے میں پایا۔ تاہم یہ الجھن، پریشانی اور غیظ و غضب والد کی ابدی جدائی کے حوالے سے نظر نہیں آتا تھا بلکہ اس کے اسباب کوئی اور ہی دکھائی دیتے تھے۔ میں نے رسمی علیق سلیق کے بعد اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ خاصے جارحانہ انداز میں بولا، ملک صاحب، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، آپ کو ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کا یہ حاکمانہ انداز اگرچہ مجھے پسند نہیں آیا، تاہم اس خیال کے پیش نظر کہ چند روز قبل اس نے اپنے باپ کو منو مٹی کے نیچے دبایا ہے، میں نے جاہلیت کا جواب جاہلیت سے دینے کے بجائے نرم لہجے میں استفسار کیا، بات کیا ہے چودھری جی، آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ قبرستان میں، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، قبرستان؟ کیوں، خیریت تو ہے نا سب؟ خیریت ہی تو نہیں ہے ملک صاحب، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، کچھ پتہ تو چلے آخر ہوا کیا ہے؟ کسی بدبخت نے ابا جی کی قبر کی بے حرمتی کی ہے، وہ نفرت بھرے انداز میں بولا۔ ادھر علی نواز نے قبر کی بے حرمتی کی بات کی، ادھر مائی سگی کی سنائی ہوئی کہانی میرے ذہن میں چمکنے لگی اور اس کے ساتھ ہی وہ گفتگو بھی تازہ ہو گئی جو تھوڑی دیر پہلے میرے اور حوالدار کے درمیان ہوئی، جس میں ہم متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی شخص گزشتہ رات کسی قبر کے ساتھ کوئی کارروائی کرنے کے بعد مائی سگی کے صحن میں پہنچا تھا اور نلکے پر ہاتھ پاؤں دھو کر نہر کی جانب چلا گیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور چودھری علی نواز سے کہا، چودھری جی، آپ تشریف رکھیے اور اطمینان سے مجھے بتائیے کہ ایسی ناپاک جرات کس بدبخت نے کی ہے۔ اگر مجھے اس نامراد کا پتہ ہوتا تو میں اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دیتا۔ وہ میری بات مانتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کسی کے برے دن آ گئے ہیں جو اس نے ایسی حرکت کی ہے؟ چودھری صاحب کی قبر کی بے حرمتی کیسے کی گئی ہے؟ میں نے ایک ممکنہ خدشے کے پیش نظر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا آپ کے ابا جی کی لاش کے ساتھ کوئی چیر پھاڑ کی گئی ہے؟ نہیں جی، لاش کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا، بس اس کمی نے ابا جی کی قبر کو کھول دیا ہے، پتہ نہیں اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا خیال یہ واقعہ کل رات کسی وقت پیش آیا ہے، اس نے جواب دیا۔ ایسے کام دن کی روشنی میں نہیں کیے جاتے، آپ کو کب پتہ چلا کہ چودھری صاحب کی قبر کھلی ہوئی ہے؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس نے بتایا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ لمحے بھر کے لیے متفق ہوا اور ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابا جی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 دن ہوئے ہیں۔ ان کے کلو سویم تک میں صبح شام ان کی قبر پر حاضری دیتا رہا ہوں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں قبرستان پہنچ جاتا اور شام میں عصر اور مغرب کے درمیان بھی ادھر کا ایک چکر لگاتا رہا ہوں، مگر کلو کے بعد صرف ظہر کی نماز کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کی قبر پر پہنچا تو قبر کو کھلا ہوا پایا۔ قبر کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ رات کے کسی پہر اس کے ساتھ کارروائی کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں رات میں وقفے سے اور صبح سے بھی 2-3 مرتبہ ہلکی بونابادی ہو چکی ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ اس وقت چھیٹا چھانٹی کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا اور لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، قبر کھلی ہونے کے باعث بارش کا پانی اندر اتر رہا ہے، جس کی وجہ سے کفن میں لپٹی ہوئی ابا جی کی لاش کی حالت خاصی خراب ہو چکی ہے جناب۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ ایسی مذموم حرکت کرنے والے کو فوراً گرفتار کریں اور اسے عبرتناک سزا دیں۔ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ اس خبیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر چیل کووں کو کھلا دوں۔ میں نے چودھری علی نواز سے یہ نہیں کہا کہ جو شخص تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں، اس کے ٹکڑے کیسے کرو گے؟ چند روز قبل وہ باپ کے سائے سے محروم ہوا تھا اور آج ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا تھا۔ ان حالات میں اس کے دل و دماغ کی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لہٰذا نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حوصلہ رکھو علی نواز، میں اس بدماش کو بہت جلد گرفتار کر کے تمہارے سامنے لے آؤں گا۔ تمہاری اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ تم قانون کو ہاتھ میں لینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ جب قانون کے رکھوالے موجود ہوں تو یہ طاقت انہی کے ہاتھوں میں سجتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے اس سلسلے میں حیات بخش سے بات کی ہے؟ حیات بخش بخشی پور کے قبرستان کا گورکن تھا۔ چودھری علی نواز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ہاں، میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے اس سے پوچھ گچھ کی، لیکن وہ اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اس قبرستان کا گورکن ہے۔ میں نے پر سوچ انداز میں کہا، اس کے دن اور رات ادھر ہی گزرتے ہیں۔ کوئی شخص پچھلی رات قبرستان میں گھسا، تمہارے والد کی قبر کو کھولا اور واپس چلا گیا، مگر گورکن کو اس واقعے کی خبر نہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال ادھر چل کر دیکھتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی کرسی چھوڑ دی اور بولا، میں نے بھی گھما پھرا کر حیات بخش سے کئی سوال کیے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا
اور فریاد کرنے لگا کہ وہ بارش کی وجہ سے اپنے کمرے میں سویا تھا، اس لیے بھی قبرستان کے معاملات پر گہری نظر نہ رکھ سکا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ 5-10 منٹ ادھر برآمدے میں رکو، میں قبرستان جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اگر انتظام سے آپ کی مراد سواری ہے تو بے فکر ہو جائیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ٹانگے میں بیٹھ کر آپ کے پاس آیا ہوں، اسی میں چلتے ہیں۔ ہم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے اور پھر تھانے کی حد میں واقع وسیع و عریض صحن میں آ گئے۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں حوالدار حیدر علی کو موجود صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ اس معاملے کے پس منظر سے پوری طرح واقف تھا، لہٰذا میری بات سمجھنے میں اسے ذرا دقت محسوس نہ ہوئی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، ملک صاحب، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں حیدر علی، تم ادھر تھانے میں رہو، میں قبرستان کے حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ایک ساتھ نہر کے کنارے کا رخ کریں گے، ادھر خانہ بدوشوں کے ڈیرے کی جانب۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور خاموش ہو گیا۔ میں چودھری علی نواز کے ہمراہ چلتے ہوئے تھانے سے باہر آ گیا۔ تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ ہی ایک سجا سجایا تانگا کھڑا تھا۔ تانگے کی سج دھج سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چودھری کے ذاتی استعمال کے لیے مختص ہوگا۔ تانگے کے آس پاس جب مجھے کوچوان نظر نہ آیا تو میں نے چودھری سے پوچھا، علی نواز، تانگے کا کوچوان کہاں ہے؟ یہ اپنا منصب علی ہے نا؟ اس نے اپنے حواریوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہی اس تانگے کا نظام سنبھالتا ہے۔ نظام سنبھالتا ہے کہ الفاظ پر اس نے خصوصی زور ڈالا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ منصب علی محض ایک روایتی کوچوان نہیں تھا، بلکہ وہ تانگا چلانے کے علاوہ بھی چودھری کی مختلف خدمات انجام دیتا رہتا ہے۔ چودھری علی نواز کے ساتھ تھانے پہنچنے والے منصب علی اور دلدار حسین اپنی وضع قطع اور ڈیل ڈول سے ڈشکرے نظر آتے تھے۔ چودھریوں اور وڈیروں کو اپنی آن بان اور شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے اسی قسم کے ہٹے کٹے باڈی گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ منصب علی نے تانگے کی باغ دوڑ سنبھالی اور میں اور چودھری علی نواز اگلی سیٹ پر بیٹھے اور دوسرے ڈشکرے دلدار حسین نے عقبی نشست پکڑ لی۔ تانگا محتاط انداز اور محدود رفتار سے موزے بخشی پور کی جانب بڑھنے لگا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ اس وقت بارش رکی ہوئی تھی، تاہم آسمان کی شکل سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد وہ کسی بھی وقت رونا دھونا شروع کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بخشی پور پہنچ گئے۔ تانگے نے چودھری علی نواز کے حکم پر گاؤں کا درمیانی راستہ اختیار کیا اور ہمیں قبرستان لے آیا۔ مذکورہ قبرستان ایک ٹیلے پر آباد تھا اور ظاہر ہے کہ تانگا قبرستان کے اندر رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہم تانگے سے نیچے اترے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان کے ایک کونے میں بائیں جانب چودھری خاندان کے لیے ایک حصہ مخصوص تھا، جہاں صرف انہی کی فیملی کے افراد کو سپرد خاک کیا جاتا تھا، اور قبرستان کا یہ حصہ چودھریوں کا قبرستان کہلاتا تھا۔ قبرستان کے داخلی دروازے کے ساتھ دائیں جانب گورکن حیات بخش کا کمرہ تھا۔ ہم قبرستان کے اندر داخل ہو گئے اور چودھری مجھے اپنے ابا جی کی قبر تک لے آیا۔ قبرستان کے گیٹ پر میں نے نصف درجن کے قریب لوگ جمع دیکھے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس واقعے کی خبر گاؤں والوں کو ہو چکی تھی، تبھی انہوں نے ادھر کا رخ کیا تھا۔ چودھری علی نواز کے اشارے پر دونوں حواری بھی گیٹ کے پاس ہی رک گئے تھے۔ میں نے باخور چودھری رب نواز کی قبر کا جائزہ لیا۔ اس کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے ابھی صرف 4 دن ہی ہوئے تھے۔ قبر ظاہر ابھی کچی تھی، جبکہ دیگر افراد خانے کی قبر بڑی شاندار اور پختہ تھی، جن میں سب سے نمایاں قبر علی نواز کے دادا چودھری احمد نواز کی تھی۔ چودھری رب نواز کی قبر کو پہلو کی طرف سے بڑے ماہرانہ انداز میں کھودا گیا تھا۔ لگتا تھا کھدائی کرنے والے کو کسی خاص شے کی تلاش تھی اور وہ اپنی اسی تلاش میں کامیاب حاصل کرنے کے لیے وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میں نے کفن میں لپٹی ہوئی چودھری کی لاش کا بھی الٹ پلٹ کر تنقیدی نظر سے جائزہ لیا۔ کفن کی بندشیں اپنی جگہ موجود تھیں اور کفن کے اندر لاش بھی محفوظ تھی۔ قبر کھودنے والے نے لاش کو قطعاً بے حرمتی نہیں کی تھی، جس سے یہ خیال باطل ہو جاتا تھا کہ کوئی شخص کالے پیلے علم کے لیے لاش کی ہڈیاں حاصل کرنے قبرستان میں گھسا تھا۔ ویسے اس بات کا اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب چودھری علی نواز نے تھانے آ کر اپنے والد کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی اطلاع دی تھی۔ جادو ٹونے اور سفلی عملیات میں استعمال ہونے والی ہڈیاں عموماً ان قبور میں سے حاصل کی جاتی ہیں جن میں دفن ہونے والے لاشوں کو وہاں سکونت اختیار کیے کافی عرصہ ہو چکا ہو۔ اس دوران میں لاشوں کا گوشت کیڑے مکوڑوں کا رزق بن چکا ہو اور شہر خاموشہ کی ان سنسان اور سناٹے دار کوٹریوں میں صرف ان کی چند ہڈیاں باقیات کی صورت میں رہ گئی ہوں۔ قبر کے تفصیلی جائزے کے بعد میں نے چودھری علی نواز سے کہا، چودھری جی، آپ اپنے والد محترم کی کفن بردار لاش کو ٹھیک ٹھاک کر کے قبر کو بند کروا دیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس جائزے نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا در کھول دیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں علی نواز سے بالکل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا
میری تسلی بھرے جملے کے جواب میں اس نے کہا، ملک صاحب، قبر تو ظاہر میں بند کروا دیتا ہوں، لیکن آپ کا اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ میں اس بدبخت کو عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں جس نے ابا جی کی قبر کے ساتھ ایسا سنگین مذاق کیا ہے۔ تم فکر نہ کرو اور حوصلہ رکھو، میں نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ میں ادھر گورکن کے کمرے کے پاس جمع افراد سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، تم اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ادھر ہی آ جانا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ نامراد قانون کے شکنجے میں ہوگا جس نے اندھیری اور برساتی رات کی آڑ میں چودھری رب نواز کی قبر کے ساتھ یہ مذموم کارروائی کی ہے۔ گورکن حیات بخش کا کمرہ قبرستان کے داخلی حصے میں ایک جانب بنا ہوا تھا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سے چودھریوں کے ذاتی قبرستان کی طرف راستہ جاتا تھا۔ گورکن اور چودھری کے دونوں حوالی قبر کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گئے اور میں اس دوران میں وہاں موجود افراد سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ جب میں ان لوگوں کی جانب بڑھ رہا تھا تو میں نے خاص طور پر ایک بات نوٹ کی، اور وہ یہ کہ ایک دراز قامت شخص بڑی سرعت کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے انداز میں بڑا اضطرار پایا جاتا تھا۔ وہ ان افراد میں شامل تھا جو اس واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے قبرستان کے داخلی حصے میں اکٹھے تھے۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ وہ بندہ مجھے اس طرف بڑھتے دیکھ کر کھسک لیا تھا۔ اس کی یہ پراسرار حرکت میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ میں نے 15-20 منٹ میں ان لوگوں کو فارغ کر دیا۔ ان میں سے کوئی بھی اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سب نے ملتا جلتا بیان دیا تھا اور ان کے بیانات میں ایسی کوئی بات یا اشارہ نہیں ملتا تھا جس کی مدد سے میں قبر کھودنے والے تک رسائی حاصل کر سکتا۔ انہی میں شامل ایک پکی عمر کے شخص سے میں نے پوچھا، معراج دن، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم لوگوں میں ایک لمبے قد کا آدمی بھی موجود تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کیا وہ چلا گیا ہے؟ اس شخص کی پراسرار رخصتی مجھے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ معراج دن نامی اس بڑے نے آنکھیں سکیڑی اور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، آپ اچھو کی بات تو نہیں کر رہے؟ مجھے اس کا نام معلوم نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تھا تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھڑا تھا، لمبا قد، سانولی رنگت اور بھاری بدن۔ اس کے سر کے بال بھی کافی حد تک اڑ چکے ہیں۔ جی وہ اچھو ہی ہے، معراج دن کے بجائے ایک نوجوان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا۔ آپ نے جو حلیہ اور قد کاٹ بتایا ہے وہ اسلم عرف اچھو کا ہی ہے، صرف ایک خاص نشانی آپ نے چھوڑ دی ہے۔ کون سی نشانی بھائی؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، اچھو کے چہرے پر چیچک کے نشان ہیں اور یہی اس کی سب سے بڑی شناخت ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، میں نے اسے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا، شاید اس لیے اس کے چہرے کے داغ مجھے نظر نہیں آ سکے۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اچھو کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے کچھ بتایا تو نہیں جناب، اسی نوجوان نے جواب دیا، لیکن ظاہر ہے وہ گاؤں کی طرف ہی گیا ہوگا۔ کیا اچھو بھی بخشی پور کا رہنے والا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، وہ بھی ادھر ہی رہتا ہے۔ معراج دن نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تھاندار پتر، کچھ پتہ چلا کس نامراد نے بڑے چودھری صاحب کی قبر کو کھولا ہے؟ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے بزرگوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انشاءاللہ بہت جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ پتہ نہیں اس کمینے کو کس شے کی تلاش تھی، معراج دن نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، ایسا برا زمانہ آ گیا ہے، زندہ تو زندہ لوگ مرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ آج سے کم و بیش نصف صدی پہلے کا واقعہ ہے۔ معراج دن ایک مخصوص واقعے کی وجہ سے زمانے کو برا کہہ رہا تھا، گویا لوگوں کی نظر میں ہر دور میں زمانہ اچھا برا رہا ہے، حالانکہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ جس نوجوان نے اسلم عرف اچھو کے غیاب کا مسئلہ حل کیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، تھاندار صاحب، آپ اچھو کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کوئی خاص بات نہیں جوان، جب میں قبرستان پہنچا تھا تو وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ ادھر کھڑا تھا، اب اسے غیر حاضر پایا تو اس کے بارے میں پوچھ لیا۔ وہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی اور کو سوال کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ اسی وقت چودھری علی نواز اپنے حواریوں کو اور گورکن کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ چودھری رب نواز کی قبر کو ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا تھا۔ چودھری کو آتے دیکھ کر سب لوگ بادب با ملاحظہ ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری سے کہا، یہاں موجود لوگوں کے بیانات میں نے لے لیے ہیں لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی، اب گورکن کا بیان اور آپ سے بات چیت باقی ہے، تبھی صورتحال واضح ہوگی۔ میں نے ابا جی کی قبر تو بند کروا دی ہے، چودھری علی نواز نے میرے خاموش ہونے پر کہا، اور حیات بخش کے ساتھ یہاں ایک بندے کی ڈیوٹی بھی لگا دوں گا جو خاص طور پر ہمارے خاندانی قبرستان کی نگرانی کرے گا تاکہ اس بدبخت کو ادھر جھانکنے کی دوبارہ جرات نہ ہو۔ بلکہ وہ چونکنے والے انداز میں متفق ہوا، پھر مجھ سے کہنے لگا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک سپاہی کو ادھر متعین کر دیں، قانون کے رکھوالے کی موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکے گی۔ چودھری جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے 100% یقین ہے
اب آپ کے ابا جی کی قبر کے ساتھ ایسی کارروائی نہیں دہرائی جائے گی، لہٰذا کسی سپاہی کی یہاں ڈیوٹی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی میرے پاس نفری بہت کم ہے، میں صرف 3 سپاہیوں اور ایک حوالدار کی مدد سے تھانہ چلا رہا ہوں۔ اس نے عملے کی کمی اور تھانے کے معاملات کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، آپ کو کس بنا پر یہ پختہ یقین ہے کہ ابا جی کی قبر کے ساتھ آئندہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی؟ اس بنا پر کہ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ نامراد جس شے کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور اس نے چودھری رب نواز کی قبر کو کھودا تھا، وہ مقصد اور شے اس سے حاصل ہو گئی ہے، لہٰذا دوبارہ اس کے ادھر بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کس مقصد کی اور کس شے کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن میں موجود خدشات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر چودھری کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، لیکن اس کی الجھن پر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ حالات و واقعات کی روشنی اور مائی سگی کے بیان کے تناظر سے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ کسی شخص نے قبر میں سے کوئی خاص شے حاصل کرنے کے لیے قبر کو ایک مخصوص انداز میں پہلو کی جانب سے کھودا تھا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ تدفین کے وقت چودھری رب نواز کی قبر میں اس کے لاش کے ساتھ کوئی اہم شے بھی دفن کی گئی تھی۔ ماسی سگی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے نلکے پر ہاتھ دھونے والے مردے کے پاس ایک تھیلا بھی تھا۔ اغلب الامکان اس بات کا تھا کہ وہ شے اس لاش نے اسی تھیلی میں چھپا رکھی تھی، لیکن چودھری علی نواز کی لا علمی اور بے خبری مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگر کسی اہم چیز کو چودھری رب نواز کی لاش کے ساتھ قبر میں رکھا گیا تھا تو چودھری علی نواز اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے چودھری علی نواز کے سوالات کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری جی، یہ اتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ آپ حویلی میں جائیے، میں گورکن کا انٹرویو کر کے ادھر ہی آ جاتا ہوں، پھر ہم بیٹھ کر تسلی سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ علی نواز نے کوئی اعتراض کرنا ضروری نہ سمجھا اور اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے جناب، آپ گورکن کو جلدی نمٹا کر حویلی آ جائیں، میں بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے گورکن حیات بخش کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بادل تو آسمان پر صبح ہی سے موجود تھے اور دن کے پہلے حصے میں ہلکی ہلکی بوندہ بھی ہوئی تھی، لیکن بارش کھل کر نہیں برس سکی تھی، اور اس بات کے اغلب آثار نظر آ رہے تھے کہ کسی بھی وقت دھواں دھار بارش کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اسی برساتی احتیاط کے پیش نظر میں گورکن کے ساتھ کمرے کے اندر آ بیٹھا۔ اس کمرے میں اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے کے لیے جو سامان موجود تھا اس میں ایک چارپائی، ایک اسٹول نما چھوٹی میز اور ایک موڑا شامل تھا۔ حیات بخش نے اپنے کندھے پر پڑی چادر کو اتارا اور جلدی سے مذکورہ موڑے کو جھاڑ دیا۔ مطلب یہی تھا کہ مجھے اس موڑے پر بیٹھنا ہے۔ میں نے حیات بخش کی فرمائش پوری کر دی اور چوکنا نظر سے اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 10 بائی 15 فٹ کا ایک مستطیل کمرہ تھا جس کے ایک حصے میں تدفین سے متعلق ساز و سامان رکھا دکھائی دیتا تھا، جس میں کدال، کسی، بیلچہ اور اسی نوعیت کے دیگر آلات شامل تھے جو مردوں کی قبروں کی کھدائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کمرے کے اسی حصے کے ایک کونے پر دیوار میں اوپر تلے 2 چھتیاں بنی ہوئی تھیں جن پر چند برتن سجے نظر آ رہے تھے۔ یہ حیات بخش کے روزمرہ استعمال کے برتن تھے۔ چھوٹی میز پر ایک گلاس اور پانی والا جگ بھی رکھا دکھائی دیا۔ ان اشیاء کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد میں نے اپنی توجہ حیات بخش پر مرکوز کر دی اور تحقیقانہ انداز میں کہا، ادھر چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ حیات بخش کی عمر 60 سے متواجز تھی اور وہ اپنے حلیے اور وضع قطع سے بالکل ویسے ہی نظر آتا تھا جیسا کہ عموماً گورکن ہوا کرتے ہیں۔ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، وہ ایک طویل عرصے سے اسی قبرستان میں قیام پذیر تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھنے کے بعد سہمی ہوئی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ چودھری علی نواز نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے گورکن سے خاصی کڑی پوچھ تاچھ کی تھی۔ گورکن کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ مجھ سے بھی اسی قسم کی توقع کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی تسلی کی خاطر اس کی توقع پر پانی پھیرتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں استفسار کیا، چاچا، تمہیں اس قبرستان میں ڈیوٹی دیتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور جواب دیا، کوئی 25-30 سال ہو گئے ہیں سرکار۔ اس طویل عرصے میں تم نے درجنوں بلکہ سینکڑوں مردوں کو مٹی میں اتارا ہوگا۔ میں نے کھوجتی ہوئی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کبھی گنتی نہیں کی مائی باپ۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، بس اندازہ ہے کہ 100 سے تو اوپر ہی مردوں کو دفنا چکا ہوں۔ اور اب تک تم نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے؟ میرے اس سوال پر وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جناب، میں کسی مردے کو کس طرح زندہ کر سکتا ہوں؟ تمہارا نام حیات بخش ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یعنی زندگی دینے والا۔ سرکار، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، صرف نام حیات بخش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑی عاجزی سے بولا، یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दे रखी थी। मैंने सुना है वो मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। मैंने हल्की फुल्की गुफ्तगू से हयात बख्श के खौफ को दूर कर दिया था और मेरा मकसद भी यही था कि वो बिला खौफ व ख़तर मुझसे बात कर सके ताकि मुझे तफ्तीश को आगे बढ़ाने में खातिर ख्वाह मदद मिले। मैंने बादस्तूर संजीदा लहजे में कहा, ठीक है हयात बख्श, हम मुर्दों को ज़िंदा करने वाला मौजू छोड़ देते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इस 25-30 साल ड्यूटी के दौरान तुमने कभी किसी मुर्दे को कब्र में से निकलकर कब्रिस्तान से बाहर जाते देखा है? नहीं जनाब। उसने बड़ी शिद्दत से नफ़े में गर्दन हिलाई। ये भला कैसे हो सकता है? ये पिछली रात में हो चुका है हयात बख्श। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। आप किस मुर्दे की बात कर रहे हैं? वो खौफज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मुझे उस मुर्दे का नाम और कब्र का मकाम तो मालूम नहीं, लेकिन इसी गांव के एक मोतबर फ़र्द ने उसे कब्रिस्तान से निकलकर छोटी नहर की सिमत जाते देखा था। इस मुर्दे ने अपने हाथ में एक थैला भी उठा रखा था। आप शायद उस बंदे का जिक्र कर रहे हैं जिसने पिछली रात बड़े चौधरी साहब की कब्र के साथ छेड़छाड़ की थी। वो इसतरारी लहजे में बोला। फिर पूछा, गांव के किस बंदे ने उसे देखा था? किसने देखा और किसने नहीं देखा, इस बहस में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बादस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात को दुरुस्त मान लेता हूँ कि जिस किसी ने इस बंदे को चलता फिरता मुर्दा समझा वो दरहकीकत मुर्दा नहीं बल्कि वो शख्स था जिसने पिछली रात चौधरी रब नवाज की कब्र की बेहुरमती की है। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि उस शख्स ने थैले में क्या छुपा रखा था? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तुमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोई और नहीं बता सकता हयात बख्श, मैंने गमगीन लहजे में कहा। वो सरसराती हुए आवाज़ में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार जी? हयात बख्श, तुम इस कब्रिस्तान के गोरकन हो? मैंने अटल अंदाज में कहा। हो या नहीं जवाब दो। हूँ जी, उसने उलझन ज़दा लहजे में जवाब दिया। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसे अजीब व गरीब सवालात उससे क्यों पूछ रहा हूँ। उसके जहन की उलझन आंखों और चेहरे से झलक रही थी। मैंने उसकी परेशानी को कदरे कम करने की गर्ज से पूछा, जब साल से इस कब्रिस्तान के गोरकन तुम ही हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे सिवा कोई और शख्स यहाँ तदफीन का काम नहीं करता। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, आप वजह फरमा रहे हैं। उसके लहजे में उलझन बाकी थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हयात बख्श, पिछले रात जिस अंदाज में किसी शख्स ने चौधरी रब नवाज की कब्र को पहलू से खोदकर ये कार्रवाई की है, इससे जाहिर होता है कि वो शख्स किसी ख़ास शे की तलाश में कब्रिस्तान पहुंचा था। उसके मालूमात के मुताबिक वो ख़ास शे बड़े चौधरी की कब्र में मौजूद थी। उसने चौधरी की कब्र खोदकर अपनी मतलूबा शे हासिल की और उसे थैले में रखकर 9-11 हो गया। क्या तुम्हारा जहन इस अंदाज में नहीं सोचता? वो लकनत ज़्यादा अंदाज में वजाहत करते हुए बताने लगा, मैंने दिन में छोटे चौधरी साहब को पूरी तफसील सुना दी है। रात को बारिश की वजह से मैं बाहर ना सो सका और कमरे में चारपाई बिछा ली। फिर ऐसी पक्की आंख लगी कि मुझे कुछ खबर ना हुई कौन कब्रिस्तान में घुसा और कब ये कार्रवाई करके। मैंने तुमसे ये तफसील पूछी है और ना ही इसका कोई फ़ायदा है। मैंने उसका बयान मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। मैंने देखने की नहीं बल्कि सोचने की बात की है। पिछले रात कब्रिस्तान में कौन आया, क्यों आया और उसने चौधरी रब नवाज की कब्र के साथ क्या किया, इन मामलात को जहन से निकाल दो। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा जहन इस अंदाज में नहीं सोचता जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया है? उसने एक बोझल सांस खारिज की और अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचने पर मजबूर हूँ। अगर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और तुम मेरे हम ख्याल भी हो तो, मैंने अपने मकसद को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर ये बात भी तुम ही बताओगे कि इस कब्र में चौधरी रब नवाज की लाश के अलावा ऐसा क्या दफन किया गया था जिसके हसूल के लिए किसी नामालूम अजनबी चोर ने यह सारा खटराक फैलाया है? मैंने लमाती तौक़ुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम इस कब्रिस्तान के गोरकन हो, कोई शे तुम्हारी नज़र से छुपाकर किसी कब्र में दफन नहीं की जा सकती। मैं सच सुनना चाहता हूँ, सिर्फ सच। उसने इस तरारी नज़र से मुझे देखा और बताया, थानेदार जी वो बात दरअसल ये है कि बड़े चौधरी साहब की वसीयत के मुताबिक छोटे चौधरी जी ने लकड़ी का एक छोटा सा डब्बा भी लाश के साथ ही कब्रिस्तान में दफन किया था। मैं नहीं जानता उस डब्बे के अंदर क्या था, लेकिन वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गया। मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या हयात बख्श? थानेदार जी वो डब्बा कब्र में से गायब हो चुका है। छोटे चौधरी साहब बहुत उलझे हुए हैं। जाहिर है वो डब्बा उसी बंदे ने चुराया है जिसने पिछले रात बड़े चौधरी साहब की कब्र के साथ कार्रवाई की है। चौधरी अली नवाज जब अपने बाप की कब्र को दोबारा ठीक ठाक करवा के मेरे पास आया तो उसकी आंखों में मुझे बेपनाह परेशानी और उलझन नज़र आई थी, जैसे उसकी कोई बहुत ही कीमती और अजीज़ तरीन चीज़ खो गई हो। हयात बख्श गोरकन के इंकशाफ के बाद वाज़ा हो गया
کہ اس کی پریشانی کا سبب کیا تھا۔ ظاہر ہے اس چوبی ڈبے کی قبر میں غیر موجودگی نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، لیکن میری سوچ اس نقطے پر آ کر تھم گئی کہ آخر اس ڈبے کے اندر ایسی کون سی اہم شے رکھی گئی تھی۔ اسی تناظر میں نے گورکن سے سوال کیا، حیات بخش، میں نے مان لیا کہ تم نہیں جانتے لکڑی کے اس ڈبے کے اندر کون سی قیمتی شے رکھی گئی تھی، مگر چودھری علی نواز کو تو اس کی پوری خبر ہوگی۔ ظاہر ہے جی، خبر تو ہونی چاہیے، گورکن نے گول مول جواب دیا۔ میں نے متذبذب لہجے میں کہا، چودھری علی نواز نے مجھے اس ڈبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ خیر، میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا اس کی حویلی جاؤں گا، پھر اس موضوع پر بھی بات ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے چودھری صاحب سب کے سامنے بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ حیات بخش نے خیال آرائی کی، جب آپ حویلی جا کر تنہائی میں ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو اس ڈبے کے حوالے سے ضرور کچھ بتائیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور اس تاکید کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل آیا، حیات بخش، آج رات اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنا، یہ نہ ہو کہ… میں نے سوالی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، آپ بالکل بے فکر رہیں تھاندار جی، آج کی رات تو میں جاگ کر گزاروں گا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قبرستان کا چکر بھی لگاتا رہوں گا۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ رات بھر جاگنے کا یا قبرستان کے چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قبر کھودنے والے کو جس شے کی تلاش تھی وہ حاصل کر کے جا چکا تھا اور دوبارہ قبرستان میں قدم رکھنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قبرستان اب اس کے لیے چوہا پکڑنے والا ایک پنجرہ بن چکا تھا۔ اگر وہ ادھر کا رخ کرتا تو اس کی گرفتاری یقینی تھی۔ میں گورکن کے کمرے سے نکلا تو منصب علی میرا منتظر تھا۔ منصب علی چودھری علی نواز کے ان 2 حواریوں میں سے ایک تھا جو اس کے ہمراہ تھانے پہنچے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ بڑے ادب سے میرے قریب آیا اور کہا، تھاندار جی، اگر آپ فارغ ہو گئے ہوں تو حویلی چلتے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری علی نواز ہی اسے یہاں متعین کر گیا تھا۔ میں نے اس کی ہمراہی میں قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، چلو حویلی۔ چودھری علی نواز تو حویلی پہنچ ہی گیا ہوگا۔ جی ہاں، چودھری صاحب تو اسی وقت دلدار کے ساتھ حویلی کی طرف چلے گئے تھے، اس نے بتایا، اور تمہیں یہاں میرے لیے چھوڑ گئے تھے۔ میں نے ٹکڑا لگایا، جی۔ اس نے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ چودھری علی کی حویلی بھی بخشی پور گاؤں کے اندر ہی واقع تھی، لہٰذا میں وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں چند منٹ ہی لگے تھے۔ اس مختصر سفر کے دوران میں نے منصب علی سے اسلم عرف اچھو کے بارے میں بھی چند سوالات کیے۔ چیچک زدہ چہرے والا وہ شخص میری یادداشت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ کسی بھی کیس کی تفتیش کے دوران میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو خاص طور پر کھلا رکھتا ہوں، اور ماحول میں رونما ہونے والے چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی میری نگاہ سے اوجھل نہیں رہتا۔ اچھو مجھے دیکھ کر جس پر اصرار اور مشکوک انداز میں جائے وقوع سے کھسک لیا تھا، اس نے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ میرے اور منصب علی کے درمیان کچھ اس نوعیت کے سوال و جواب ہوئے۔ منصب علی، کیا تم اچھو کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی بالکل جانتا ہوں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ آپ اسی اچھو کی بات کر رہے ہیں نا جو چیچک کا مارا ہوا ہے؟ ہاں ہاں وہی، میں نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ میں نے اچھو کو ادھر قبرستان میں دیکھا تھا، یہ شخص مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ واقعی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چودھری صاحب نے اسے دھتکار دیا تھا۔ دھتکار دیا تھا؟ میں نے چونک کر منصب علی کی جانب دیکھا۔ تم کس چودھری کی بات کر رہے ہو، چھوٹے یا بڑے؟ میں چھوٹے چودھری کی بات کر رہا ہوں جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چودھری علی نواز اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے خود اسے دور کر دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ منصب علی کے انکشافات میری دلچسپی کو بڑھا رہے تھے۔ اس ناپسندیدگی یا دھتکارنے کا سبب کیا تھا؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بتانے لگا، کسی زمانے میں اور اچھو بڑے چودھری صاحب کی خدمت میں ہوا کرتے تھے، بلکہ صحیح معنوں میں وہی بڑے چودھری صاحب کا خدمتگار تھا۔ میں تو اس کے نائب کے عہدے پر فائز تھا۔ البتہ چھوٹے چودھری صاحب مجھے بہت قریب رکھتے تھے۔ پھر جب بڑی چودھری صاحب اپنی عمر کے آخری دنوں میں بیمار رہنے لگے تو چھوٹے چودھری صاحب نے بڑی صفائی سے اچھو کو الگ کر دیا اور دلدار حسین کو اپنے قریب کر لیا۔ اب اچھو کا حویلی یا چودھری خاندان سے کوئی تعلق نہیں، اسے حویلی کے اندر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ البتہ یہ ادھر بخشی پور ہی میں رہتا ہے۔ آج کل میں اور دلدار حسین چودھری علی نواز کے 2 بازو ہیں، وہ ہم دونوں پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کسی حویلی کا اندرونی انتظام و نسرام ہو یا کسی سلطنت کے اندرونی معاملات، سیاسی کرتب بازیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ بادشاہ سلامت کی سلامتی جب مختلف نوعیت کے محلاتی خطرات میں گھر جاتی ہے تو وفاداریوں کی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جن وفاداریوں میں لچک نظر نہیں آ رہی ہو انہیں دودھ کی مکھی کی مانند خاموشی سے نکال کر دور پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اسلم عرف اچھو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا، اور اگر واقعی ایسا تھا تو پھر یہ اچھو میرے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا تھا۔
उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि कल किसी वक्त खामोशी के साथ अच्छू को थाने बुलाकर निहायत ही खुफिया अंदाज में उसका इंटरव्यू करूँगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरी ये कोशिश हरगिज़ रायगा नहीं जाएगी। मेरी छठी हिस्स मुझे इस बात का यकीन दिला रही थी। चौधरी अली नवाज़ ने एक कमरे में बंद होकर मुझसे मुलाकात की। हम दोनों के सिवा उस कमरे में कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। वो इस वाक़े पर गुस्से और इंतकाम से भरा बैठा था और उसकी ख्वाहिश थी कि वह जल्द अज जल्द उसके मुजरिम को पकड़कर फांसी पर लटका दूं। मैंने बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनी और आखिर में कहा, अली नवाज़, जब तक तुम दिल से ताउन के लिए तैयार नहीं होगे मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकूँगा। दिल से ताउन? वो उलझन भरे अंदाज में बोला, मलिक साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी तो ख्वाहिश ये है कि अभी और इसी वक्त उस मरदूद को पकड़कर टांग दूं। आप मुझे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मालूमात और हक़ाइक़ को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में मुझ तक पहुँचाने का ताउन। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कोई बात भी ना छुपाओ। मैंने आपसे क्या छुपाया है मलिक साहब? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैं चंद लम्हात तक ठहरी हुई नज़र से चौधरी नवाज़ के चेहरे को तकता रहा, फिर गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी जी, जिस अंदाज में चौधरी साहब की कब्र को खोदा गया है उससे ज़ाहिर होता है कि उस शख्स को किसी ख़ास शे की तलाश थी और वो अपनी तलाश में कामयाबी हासिल करने के बाद ही कब्रिस्तान से रुखसत हुआ है। चौधरी अली नवाज़, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कौन सी ख़ास शे का जिक्र कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि आपको उस बॉक्स की खबर हो गई? वो मुतासफ़ाना अंदाज में बोला, चौधरी जी, बात छोटी हो या बड़ी ज़्यादा अरसे तक छुपी नहीं रह सकती। मैंने शाकी लहजे में कहा, क्या ही अच्छा होता बॉक्स वाली भी बात आपकी ज़ुबान से मुझ तक पहुँचती। मैं आपको बताने ही वाला था, वो नदामत आमेज़ लहजे में बोला, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि आप हवेली आएंगे तो इस मौजू पर खुलकर बात होगी। मैंने उसे शर्मिंदा करने में वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी जी, अब तो मैं हवेली के अंदर तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मुझे बताओ कि लकड़ी के उस बॉक्स का क्या राज है? उसे चौधरी रब नवाज़ की कब्र में लाश के साथ क्यों दफन किया गया था? और ये कि ऐसी हरकत कौन शख्स कर सकता है? आपने तो मलिक साहब एक ही सांस में इतने सवालात कर डाले हैं कि मेरा दिमाग हिलकर रह गया है। वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए बोला, सोचना पड़ेगा कि जवाब का सिलसिला कहाँ से शुरू करूँ। ज़्यादा उलझने या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है चौधरी जी, मैंने बड़ी रसान से कहा, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। आप सोच समझकर इत्मीनान से जवाब दो, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहकर ऐसा जाहिर करता रहा कि जैसे जहन में बिखरे हुए ख़यालात को मुजम्मा करने की कोशिश कर रहा हो। फिर ठहर ठहर कर बताने लगा, चौधरी अली नवाज़ के मुताबिक लकड़ी का वो मनकश बॉक्स चौधरी रब नवाज़ ने अपनी मौत से थोड़ी देर पहले उसके हवाले किया था और इस बात का वादा लिया था कि मज़कूरा बॉक्स को उसकी लाश के साथ ही कब्र में दफन किया जाए। इस वादे को मतूफ़ी ने अपनी वसीयत का नाम दिया था। अली नवाज़ ने जब ये पूछा कि अब्बा जी इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो मतूफ़ी ने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारी माँ मरहुमा साबरा बीबी की एक निशानी है उसके अंदर, और मैं चाहता हूँ कि वो निशानी जैसे मैंने साल संभाल कर रखी है वो मेरे साथ ही कब्र में जाए। चौधरी अली नवाज़ ने अपने बाप की वसीयत के ऐन मुताबिक इस बॉक्स को चौधरी रब नवाज़ की कब्र में लाश के साथ ही रखवा दिया था। मज़कूरे बॉक्स की पैमाइश लंबाई 8 इंच, चौड़ाई 4 इंच और ऊंचाई 3 इंच थी। वो एक मनकश बॉक्स था। किसी बढ़ई ने बड़ी दिलजमी से इसे तैयार किया था। अली नवाज़ खामोश हुआ तो मैंने पूछा, चौधरी जी, तुमने अपने बाप की वसीयत के मुताबिक इस मनकश बॉक्स को कब्र में दफन तो करवा दिया था, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि बॉक्स और अपनी वालदा की किसी अहम निशानी के हवाले से तुम्हारे जहन में कोई तजस्सुस ना जागा हो और तुमने इस बॉक्स को खोलकर देखने की कोशिश ना की हो। तुम एक इंसान हो और इंसानी नफ्सियात का इतलाक तुम पर भी बराबर होता है। वो जज्बुज़ होकर मुतज़ब्ज़िब नज़र से मुझे देखने लगा। उसके चेहरे के तासुरात से पता चलता था कि वो कुछ कहना चाहता है मगर कहते हुए हिचकिचा भी रहा है। मैंने उसकी हिचकिचाहट को हौसले में बदलते हुए कहा, अली नवाज़, तुम्हारी पहली और आखिरी ख्वाहिश ये है कि जिस शख्स ने तुम्हारे बाप की कब्र के साथ खिलवाड़ किया है वो जल्द जल्द हवालात की सलाखों के पीछे नज़र आए। ये उसी सूरत मुमकिन है कि मुझे पता हो उस बॉक्स के अंदर क्या था और उसे चुराने की हिम्मत कौन कर सकता है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने इस बॉक्स को खोलकर देखा था। अगरचे ये अब्बा जी से किए हुए वादे के खिलाफ वर्जी थी, लेकिन मैं फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गया था और फिर उस बॉक्स पर बाकायदा कोई ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था, लिहाजा में इस सिलसिले में मुझे कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई। मैंने बॉक्स को खोलकर देखा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, क्या था उसके अंदर चौधरी जी? बोस्की का एक रुमाल, वो इंकशाफ अंगेज़ अंदाज में बोला, जैसा कि आमतौर पर दस्ती रुमाल हुआ करते हैं। बोस्की का ये रुमाल चौपर्द करके बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। तुमने यकीनन उस चौपर्दे रुमाल को खोलकर भी देखा होगा। जी हाँ, देखा था, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, बोस्की का वो रुमाल सादा था या उस पर कोई कढ़ाई वगैरह भी हुई थी?
रुमाल के ऐन वस्त में सुर्ख रेशमी धागे की मदद से एक दिल कड़ा हुआ था, चौधरी ने बताया, और रुमाल की किनारी कोनीले धागे से तैयार किया गया था। मैं गहरी सोच में डूब गया। एक कड़े हुए बॉक्स के रुमाल के लिए कवर को खोदकर लकड़ी के बॉक्स से बनाना समझ में आने वाली बात नहीं थी, और वो भी एक ऐसा रुमाल जो किसी वफाशुदार बीवी ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर शोहर को दिया हो। दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है जो सरेदस्त बाजार नज़र नहीं आ रहा था। चौधरी अली नवाज़ की ज़ात भी मेरी नज़र में शक से पाक नहीं थी, लिहाजा मैंने टटोलने वाले अंदाज में उससे इस्तफसार किया, क्या उस बॉक्स में रुमाल के अलावा कोई और शे भी मौजूद थी? नहीं जनाब, उसने नफ़े में गर्दन हिलाई। मैंने गहरी नज़र से बॉक्स का जायज़ा लिया था। उस रुमाल के सिवा मुझे वहाँ कुछ और नहीं दिखाई दिया। और तुमने? मैंने बादस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अपने अब्बा जी की वसीयत के ऐन मुताबिक इस मुनकश शोबी बॉक्स को लाश के साथ ही कब्र में दफन करवा दिया था। जी हाँ, उसने असबात में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, और फिर गुज़िश्ता रात किसी कमबख्त ने चौधरी रब नवाज़ की कब्र को खोदकर वो बॉक्स निकाल लिया और 9-11 हो गया। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस खारिज की और ठहरे हुए अंदाज में कहा, एक मामूली से रुमाल के लिए चोरी का इतना बड़ा और संगीन इक़दाम मेरे जहन के काबिल कबूल नहीं अली नवाज़। या तो रुमाल के अलावा उस बॉक्स में और कुछ भी था, या वो कड़ा हुआ रुमाल किसी शख्स के लिए बेपनाह अहमियत का हामिल था। अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ कि बॉक्स में और कुछ नहीं था, तो फिर तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे बाप के अलावा और किस शख्स की नज़र में इस रुमाल की अहमियत थी। ये बात तुम्हारे सिवा और कोई शख्स बेहतर तौर पर नहीं बता सकता जनाब। वो गहरी संजीदगी से बोला, इस बात में किसी शक व शोबे की गुंजाइश नहीं कि बॉक्स में सिर्फ वही रुमाल रखा हुआ था। अगर वहाँ कोई और शे भी मौजूद होती तो मेरी नज़र से छुपी नहीं रह सकती थी। मैंने अब्बा जी की ख्वाहिश के एहतराम में बॉक्स को बंद करके उनके लाश के साथ कब्र में रख दिया था। और जहाँ तक आपके दूसरे ख्याल का ताल्लुक है, वो लम्हे भर के लिए मुतफिक हुआ और एक गहरी सांस खारिज की और इजाफा करते हुए बोला, ये मामला मेरी भी समझ से बाहर है। अम्मी जी के इंतकाल को कई साल गुजर चुके हैं। अब्बा जी तवील अरसे से अम्मी जी की निशानी को मनकश बॉक्स में संभाले बैठे थे। ऐसा कोई शख्स दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं देता जो किसी भी हवाले से इस रुमाल में कोई दिलचस्पी रखता हो। उसने उलझन ज़दा अंदाज में बात मुकम्मल की तो मैंने एक इम्कानी ख्याल के तहत ये सवाल पूछा, अली नवाज़, तुम्हारे ननिहाल में अभी कौन कौन बाकी है? मेरा मतलब है ऐसे अफराद जिनकी उम्र मरहुमा साबरा बीबी के आसपास रही हों। और वो मेरे मोहम इशारे की तह में उतर गया। जल्दी से मजबूत लहजे में बोला, मलिक साहब, इस उम्र की सारी खेप मिट्टी में मिल चुकी है। अब्बा जी आखिरी आदमी थे। उनसे कई साल पहले अम्मी जी का इंतकाल हुआ और उनसे पहले उनके हम उम्र मर्द और औरतें दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो चुके थे। वो थोड़ा मुतफिक हुआ, फिर गहरी संजीदगी से बोला, ऐसी वैसी कोई बात हो ही नहीं सकती जैसा कि आप सोच रहे हैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं हो सकती। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, बॉक्स में भी ऐसी कोई कीमती शे मौजूद नहीं थी जिसके हसूल के लिए रात की तारीख में चौधरी रब नवाज़ की कब्र खोदने का जवाब समझ में आ सकता। अब आ जाकर एक ही जाविया समझ में आता है। कौन सा जाविया मलिक साहब? मेरी खामोश होते ही उसने सवाल कर दिया। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, इस सूरत हाल में मुनकश बॉक्स की ज़ात बेपनाह अहमियत इख्तियार कर जाती है। क्या वो बॉक्स वाकई लकड़ी का बना हुआ था? उसने चौंक कर मुझे देखा और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, क्या मतलब जी? मतलब ये कि मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि मस्कुरा बॉक्स किसी कीमती धात का बना हुआ, मसलन सोने। मैंने दास्ता पुरस्कार अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो वह जल्दी से बोला, नहीं जनाब, वो बॉक्स लकड़ी का ही था। अगर वो किसी धात से बना होता तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता। लकड़ी और धात की बनी हुई अशिया के वज़न में वाज़ा फ़र्क होता है। ये बात तो आप भी समझ सकते हैं मलिक साहब। ठीक है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, हाजिर स्टॉक मालूमात की रोशनी में मैं तफ्तीश को आगे बढ़ाता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मैंने हाजिर स्टॉक के अल्फाज एक ख़ास मकसद के तहत अदा किए थे, और वह ये कि अगर चौधरी अली नवाज़ ने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की हो तो उससे पर्दा उठा दे। लेकिन कोई इंकशाफ करने के बजाय उसने ताउन आमेज़ लहजे में कहा, मैं भी आंखें और कान खुले रखूँगा। अगर कोई ख़ास बात मुझे पता चली तो मैं फ़ौरन आपको बताऊँगा। अच्छी बात है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, ये अच्छू का क्या चक्कर है? अच्छू? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। क्या हुआ अच्छू को? क्या आपका शक उसकी तरफ जा रहा है? फ़िलहाल तो मेरा शक हर तरफ जा रहा है, मैंने मायनेख़ज़ अंदाज में कहा। जब तक उस शख्स का सुराग नहीं मिल जाता जिसने चौधरी रब नवाज़ की कब्र की बेहुरमती की है, मैं हर चेहरे को शक व शोबे की नज़र से देखूंगा। अच्छू के बारे में मैंने एक ख़ास हवाले से पूछा था। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे पता चला है कि अच्छू बड़े चौधरी साहब के बहुत करीब रहा है। एक तवील अरसे तक वो मरहूम की खिदमत करता रहा है, फिर उसे बिल्कुल अलग कर दिया गया। इसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह तो कोई नहीं जनाब। वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, बस जी, हर इंसान का अपना मिजाज होता है। अब्बा जी के अपने मामलात थे,
انہوں نے اچھو کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس بات کے لیے میں نے کبھی ابا جی کی مخالفت نہیں کی تھی۔ پھر ابا جی بیمار رہنے لگے اور لوگوں نے ان سے ملنا جلنا کم ہوتا چلا گیا۔ ان حالات میں اچھو کا وجود مجھے فضول اور بیکار نظر آنے لگا اور میں نے اسے چلتا کر دیا اور اس کی جگہ دلدار حسین کو رکھ لیا۔ ظاہر ہے جناب، مجھے تو اپنا کام چلانا ہے نا، وہ سارے سے لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی ضرورت اور سہولت کے تحت دلدار حسین کو رکھ لیا۔ میں نے تائیدی انداز میں سر کو اسباتی جنبش دی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس واقعے کے بارے میں سب سے پہلے مجھے مائی سگی نے اطلاع دی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کی سوچ ایک مخصوص دائرے میں بند تھی۔ اس کے مطابق کوئی مردہ قبرستان سے نکل کر اس کے گھر کے صحن میں پہنچا تھا۔ مذکورہ مردے نے اس کے نلکے پر کیچڑ والے پاؤں دھوئے اور قبرستان کی مغربی سمت واقع چھوٹی نہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی سمجھ بوجھ اور علم و عقائد کی روشنی میں ہی کوئی نظریہ یا رائے قائم کرتا ہے۔ مائی سگی نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ میں اس کے رائے سے اتفاق بھی کر لیتا۔ البتہ میں نے اس کے جذبات کا احترام اور اس سے کیے ہوئے وعدے کا پاس کرتے ہوئے کسی بھی شخص سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ آج صبح وہ مجھ سے ملنے تھانے آئی تھی۔ میں نے چودھری علی نواز کو چند ضروریات ہدایت دی اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ یہاں سے سیدھا تھانے جائیں گے نا؟ ہاں علی نواز، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اب تھوڑی دیر میں شام ہونے والی ہے اور موسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تھانے جاؤں۔ ویسے بھی بخشی پور میں تفتیش کے امکانات پر پانی پھر گیا ہے۔ کیا مطلب جناب؟ اس نے حیرت بھری نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری علی نواز، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلی رات اور آج کے دن پہلے حصے میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ بڑے چودھری جی کی قبر کو گزشتہ رات کسی وقت کھولا گیا تھا، لہذا بارش کی وجہ سے اس کے بعد کے امکانات صفر کے برابر ہو کر رہ گئے ہیں کہ کسی کھوجی کی مدد سے قبر کھودنے والا کھرا نکالا جا سکے۔ ویسے میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ویسے میں کل کسی وقت ادھر کا چکر لگاؤں گا، تمہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کرنے کے علاوہ چند لوگوں سے مزید پوچھ گچھ بھی کروں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ جلد ہی اس شخص کا کوئی سراغ بھی مل جائے گا جس نے تمہارے باپ کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ متذبذب انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، علی نواز، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ راز اور کس کس کو پتا تھا کہ بڑے چودھری صاحب نے تمہیں مخصوص ہدایت کے ساتھ لکڑی کا کوئی باکس دیا تھا؟ انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ وہ باکس مجھے دیا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میرے خیال میں یہ بات اور کسی بھی شخص کو معلوم نہیں کہ اس باکس کے اندر کیا تھا اور وہ باکس کس نے مجھے دیا تھا، لیکن تدفین کے موقع پر تو یہ بات راز نہیں رہی ہوگی۔ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بڑے چودھری صاحب کے لاش کے ساتھ جب وہ باکس بھی قبر میں رکھا گیا ہوگا تو لوگوں کی اس پر نظر تو پڑی ہوگی، لوگوں کی نہیں، صرف گورکن کی۔ وہ پروسوک لہجے میں بولا، ابا جی کو جب قبر میں اتارا جا چکا تھا تو اس وقت قبر کے اندر صرف میں اور گورکن حیات بخشی موجود تھے۔ تدفین کی غرض سے وہاں آنے والے باقی افراد کو میں نے ایک فاصلے تک محدود کر دیا تھا۔ صرف گورکن جانتا ہے کہ میں نے ابا جی کی لاش کے پہلو میں ایک منقش چوبی باکس کو بھی دفن کیا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گہری سانس خارج کی اور چودھری علی نواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، گورکن نے اس باکس کے حوالے سے کوئی تو سوال کیا ہوگا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، اس سے ایسی جرات نہیں کی کہ الفاظ نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیے تھے جیسے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اگر گورکن حیات بخش ایسی کوئی جسارت کرتا تو وہ پلک جھپکتے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے علی نواز کو دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اگر گورکن اس باکس کے حوالے سے کوئی سوال کرتا تو تم اسے کیا جواب دیتے چودھری؟ میں نے اس سلسلے میں ایک ذہن بنا رکھا تھا ملک صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس نوعیت کے سوال کے جواب میں اسے یہی کہتا کہ اس باکس کے اندر مخصوص قسم کی اسلامی دعائیں ہیں جو ابا جی کے سفر آخرت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لاش کے ساتھ دفن کی جا رہی ہیں۔ میں معنی خیز انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بعض لوگ تدفین کے وقت کفن میں لپٹی ہوئی لاش کے ساتھ بعض قرآنی عوارق پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس تناظر میں چودھری علی نواز کے ذہن نے خاصا زرخیز آئیڈیا سوچا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس آئیڈیا کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں چھوٹے چودھری کو تسلی تبشیر دینے کے بعد حویلی سے باہر نکل آیا۔ تھانے سے قبرستان تک میں چودھری علی نواز کے تانگے میں بیٹھ کر آیا تھا۔ اس کے دونوں حواری منصب علی اور دلدار حسین بھی ہمارے ساتھ تھے۔ منصب علی نے کوچوان کے فرائض ادا کیے تھے، یہی فرض اسے واپسی کے سفر کے لیے بھی ادا کرنا تھا۔ وہ سجے سجائے تانگے سمیت حویلی کے باہر میرا منتظر تھا۔ میں نے نگاہ دوڑا کر دور دور تک دیکھا مگر دلدار حسین مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں تانگے میں آ کر بیٹھا تو وہ حرکت میں آ گیا۔ چودھری علی نواز کی حویلی گاؤں کے ابتدائی حصے میں واقع تھی، لہٰذا ہم جلدی گاؤں سے نکل کر اس کچے راستے پر آ گئے
जो लगभग 1 फरलांग की मसाफत पर मुश्तमिल था और बख्शीपुर नामी गांव को मेन रोड से मिलाता था। इसी पुख्ता सड़क पर मेरा थाना वाक़या था। अगरचे उस कच्चे रास्ते को हालिया बारिशों ने कीचड़ और गारे का मैदान बना रखा था, लेकिन बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जब मैं थाने में दाखिल हुआ तो मगरिब की अजान हो रही थी। हवलदार हैदर अली बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उससे रस्मी अली सलीक की और सीधा अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया, जो थाने के अकबी हिस्से में बना हुआ था। हैदर अली मेरा मिजाज आशना था। वो फ़ौरन से बेशतर समझ गया कि नमाज का वक्त हो गया है और मैं अपने रब के हजूर हाजिरी लगाने के बाद ही उसके पास आऊँगा। थोड़ी देर के बाद हम दोनों मेरे कमरे में बैठे ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने निहायत मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उसे बख्शीपुर में पेश आने वाले वाक़यात से आगाह किया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। चंद लम्हात की खामोशी के बाद उसने सरसराते हुए लहजे में कहा, मलिक साहब, ये सारा खटराक इस 24 मुनकश बॉक्स की वजह से फैला है। अगर हमें ये पता चल जाए कि मज़कूरा बॉक्स के अंदर क्या था तो मतलूबा बंदे तक रसाई हासिल करने में बड़ी आसानी रहेगी। उस बॉक्स के अंदर, जैसा कि मैंने बताया है, कि बॉक्स के एक कड़े हुए रुमाल के सिवा और कुछ भी नहीं था। मरहुमा साबरा बीबी की निशानी जो उसने अपने शौहर चौधरी रब नवाज के लिए छोड़ी थी, इसलिए चौधरी उस निशानी को अपने साथ कब्र में ले जाने का ख्वाहिशमंद था। मैंने ठहर ठहर कर बताया और खामोश हो गया। यह तो चौधरी अली नवाज का बयान है राजी। हवलदार सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, यह ज़रूरी तो नहीं कि उसने सच ही बोला हो। मुझे ये देखकर खुशी महसूस हुई कि हैदर अली बिल्कुल मेरे अंदाज में सोच रहा था। मैंने उसकी सोच की मज़ीद परतें खोलते हुए कहा, उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी भला? मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला, लकड़ी की किसी छोटे से बॉक्स और उसमें रखे हुए बॉस्की के कशीदा रुमाल को कोई शख्स क्यों चुराएगा, और वो भी बरसाती रात के आखिरी हिस्से में किसी की कब्र को खोद कर? नहीं नहीं, उसने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं इस बॉक्स को मामूली नहीं समझ सकता मलिक साहब। किसी न किसी हवाले से उसकी अहमियत ज़रूर है, ख़ास तौर पर उस चोर के लिए जिसने गुज़श्ता रात कब्रिस्तान में चौधरी रब नवाज की कब्र के साथ कार्रवाई की है। मैंने उसकी जहानत की मज़ीद आजमाइश के लिए मुतज़ब्ज़िब लहजे में कहा, लेकिन मज़कूरा बॉक्स की अहमियत का अंदाज़ा तो उसी वक्त लगाया जा सकता है जब वो चोर बॉक्स समेत हमारी गिरफ्त में आ जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस चोर तक पहुँचना है। हवलदार ने मेरी तवक्को पर पूरा उतरते हुए कहा, चोर तक रसाई से भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना होगा कि उस बॉक्स को किस मकसद के लिए चुराया गया है, यानी बॉक्स की अहमियत क्या है। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने थोड़ी देर पहले बख्शीपुर के हालात बयान करते हुए हवलदार को चीचक ज़दा चेहरे वाले असलम उर्फ अच्छू के बारे में भी बताया था। उसके दिमाग ने दुरुस्त सिग्नल्स पकड़े और चौंकते हुए लहजे में उसने कहा, मेरे ख्याल में हमें अच्छू ट्रायल पर करना चाहिए। वो चौधरी रब नवाज के बहुत करीब रहा है, उसके राजों का अमीन और उसका वफादार। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कुछ ऐसे तासुर के साथ ये जुमला अदा किया जैसे इस जाविये से मेरे जहन में पहले कुछ ना हो। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं हवलदार को चेक करने के लिए जो सवालात कर रहा था वो दरअसल मेरी अपनी सोच थी। वो मेरे अल्फाज से खुश हो गया तो मैंने मज़ीद कहा, हैदर अली, तुम कल सुबह इस मशकूक बंदे को अच्छू को पकड़ कर थाने ले आओ, फिर उससे पूछताछ करते हैं। ठीक है जनाब। वो ठोस लहजे में बोला, ये काम मेरे ज़िम्मे रहा। आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और मैं वाकई बेफिक्र हो गया। अगली सुबह मैंने हवलदार अली हैदर को गांव की तरफ रवाना कर दिया। थोड़ी देर बाद माई सगी थाने पहुंच गई। उस रोज़ मुतल्ला बिल्कुल साफ था। पिछली रात थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन सुबह होने तक ये सिलसिला रुक गया था और अब आसमान पूरी तरह खुला हुआ था। माई सगी सीधी मेरे कमरे में आ गई। मैंने उसे बैठने को कहा और बागौर उसके चेहरे का जायज़ा लेने लगा। आज उसकी आंखों और चेहरे पर वो वहशत और उलझन नज़र नहीं आती थी जो गुज़िश्ता रोज़ देखने में आई थी। तहाँ मैंने खासे शगुफ्ता लहजे में उससे पूछ लिया, माई, क्या पिछले रात कोई और मुर्दा फरार हो गया है? उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात नमूदार हुए। कदर नदामत आमेज लहजे में बोली, वो जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो कोई मुर्दा नहीं था। अच्छा? मैंने घूर कर उसे देखा। वो कोई मुर्दा नहीं था तो फिर कौन था? और तुम्हें अपनी किस गलती का एहसास हो गया है? मुझे पता चला है कि उस रात किसी चोर ने बड़े चौधरी साहब को कब्र खोला था। वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगी। उड़ती उड़ाती मेरे कानों तक पहुंची है कि छोटे चौधरी जी ने बड़े चौधरी साहब की लाश के साथ लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स भी दफन कर दिया था। वो चोर उसी बॉक्स को चुराने आया था। चोर ने खुद को सफ़ेद लिबास में छुपा रखा था और जब उसने मेरे नलके पर पाँव धोए तो मैं यही समझी कि वो कोई मुर्दा है। मैंने जो थैला नलके से थोड़े फासले पर रखा था, यकीनन चोरीशुदा बॉक्स इसी थैले में होगा। पता नहीं बॉक्स के अंदर ऐसी कौन सी खास चीज़ थी जो चोर ने अपनी जान पर खेलकर ये कार्रवाई की। बात मुकम्मल करके उसने ऐसे अंदाज में मेरी तरफ देखा जैसे बराह रास्त मुझसे सवाल कर रही हो। मैंने कदरे तीखे लहजे में पूछा, तो तुम आज ये जानने आई हो कि इस बॉक्स के अंदर क्या था? ये तो बस ऐसे ही मेरे जहन में आ गया। वो गड़बड़ा गई।
میں تو آپ سے اور کچھ بھی کہنے آئی تھی۔ کیا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جما دی۔ اس نے بتایا، کل آپ تفتیش کے لیے گاؤں آئے تھے، آپ نے قبرستان جا کر بڑے چودھری صاحب کی قبر کا معائنہ کیا، پھر گورکن سے پوچھ تاچھ کی اور آخر میں حویلی میں جا کر چھوٹے چودھری جی سے بھی ملاقات کی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متفق ہوئی تو میں نے پوچھ لیا، ہاں یہ سب تو ہوا تھا، لیکن تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ مجھ سے کیا کہنے آئی ہو۔ وہی تو بتا رہی ہوں جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں سب سے پہلے میں نے آپ ہی کو بتایا تھا، کہیں آپ نے چودھری جی کو تو نہیں بتا دیا؟ میں خواہ کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مائی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا تو تمہیں اس سلسلے میں بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم آرام و سکون سے اپنے گھر میں بیٹھو، تھانے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح خواہ تم گاؤں والوں کی نظر میں آ جاؤ گی۔ یہ معاملہ جیسے ہی کسی نتیجے تک پہنچتا ہے میں تمہیں خود حقیقت سے آگاہ کر دوں گا۔ اس نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے حوالدار بخشی پور سے واپس آ گیا۔ بخشی پور گاؤں اور میرے تھانے کے درمیان صرف 1 فرلانگ کا فاصلہ حائل تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق حیدر علی کو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی واپسی لگ بھگ 4 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے پوچھ لیا، حیدر علی، میں نے تمہیں بخشی پور بھیجا تھا، لگتا ہے تم خانے وال کی طرف سے نکل گئے تھے، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ ملک صاحب، آپ نے جو مجھے ڈیوٹی سونپی تھی وہ تو پوری کرنا تھی نا؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ مطلوبہ بندے تک رسائی حاصل کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر؟ میں نے سرسری لہجے میں کہا، کیا اچھو بخشی پور میں موجود نہیں تھا؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں جب وہاں پہنچا تو وہ موجود نہیں تھا۔ ادھر ادھر سے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا وہ بخشی پور سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں خالی ہاتھ واپس آ کر آپ کو کیا منہ دکھاتا، لہٰذا وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جیسے اس نے گاؤں میں قدم رکھا میں اسے پکڑ کر آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور ستائشی نظر سے حوالدار کو دیکھنے لگا، پھر پوچھا، وہ نامراد کہاں ہے؟ باہر برآمدے میں بینچ پر بیٹھا ہے، حوالدار نے بتایا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو پیش کروں؟ ہاں ضرور، پہلی فرصت میں اسے میرے سامنے لاؤ، میں نے تہکمانہ انداز میں کہا۔ حوالدار یس سر کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑا تو میں نے پوچھ لیا، حیدر علی، کیا تم نے اچھو سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ بخشی پور سے کہاں گیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، سیدھا پکڑ کر آپ کے پاس لے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے سباٹ لہجے میں کہا، اسے اندر بھیجو۔ اوکے سر، یہ کہتے ہوئے حوالدار کمرے سے نکل گیا۔ اچھو کل سے پہری میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ میری نظر میں اس کی ذات شکوک کی دبیس چادر میں لپٹی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جب حوالدار کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ گاؤں سے غائب تھا تو اس شکوک و شباہت میں سنسنی خیزی بھی شامل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر علی اسے میرے پاس لے آیا۔ اچھو کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی، بھاری بدن، درمیانہ قد اور توند باہر کو نکلی ہوئی، سر کے بیشتر بال اجڑ چکے تھے۔ وہ پہلے ہی کمزور تھا، اس پر چیچک کے بدنما داغوں نے اس کے چہرے کو ڈراؤنا سا بنا دیا تھا۔ اس زمانے میں چیچک ایک خطرناک اور جان لیوا مرد سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اچھو کو لکڑی کی بینچ پر بیٹھنے کو کہا اور حوالدار حیدر علی کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ دراصل فوری طور پر میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ میں جبر، تشدد اور کسی قسم کی سختی کے بجائے اچھو پر ایک نفسیاتی طریقہ آزماؤں گا، جس کے لیے تنہائی بہت ضروری تھی۔ اس لیے میں نے حوالدار کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور مجھے پوری امید تھی کہ میرا یہ نفسیاتی حربہ ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا اور خوفزدہ انداز میں سوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے قدرے نرم لہجے میں سوال کیا، اچھو، یہ صبح ہی سے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرے دوستانہ رویے پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ شاید وہ مجھ سے ایسے سلوک کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے زمانہ کوئی بھی رہا ہو، پولیس کے بارے میں عمومی تاثر خوشگوار نہیں رہا ہے۔ جب کسی شخص کو تھانے بلوایا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ بس اب اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس میں عوام الناس کا زیادہ قصور نہیں ہے، بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا رویہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عام لوگوں کو اس سے ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب، میں صبح نہیں بلکہ کل رات کو رستم آباد چلا گیا تھا۔ رستم آباد میں تم کس کے پاس گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ رستم آباد نامی وہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں ہی آتا تھا اور بخشی پور سے محض 3 میل کی دوری پر واقع تھا۔ اس نے جواب میں بتایا، جی، میں ادھر امان صاحب سے ملنے گیا تھا۔ کون امان صاحب؟ فیاض امان، جو رستم آباد کے چودھری ہیں۔ تمہیں فیاض امان سے کیا کام پڑ گیا تھا؟ وہ جی بس ویسے ہی، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اچھو، بخشی پور کے حالات تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ایک دن پہلے چودھری رب نواز کی قبر کے ساتھ جو شرمناک واقعہ پیش آیا تم اس سے پوری طرح واقف ہو۔ کل سہ پہر کو جب میں قبرستان میں کارروائی کر رہا تھا تو میں نے وہاں تمہیں بھی دیکھا تھا۔
اور تم سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نہایت ہی خفیہ انداز میں غائب ہو گئے۔ اسی پوچھ تاچھ کے لیے میں نے تمہیں تھانے بلایا ہے، سمجھ رہے ہو نا میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں؟ آپ یقین کریں سرکار، وہ منت زیر لہجے میں بولا، مجھے نہیں پتا کہ بڑے چودھری صاحب کی قبر کے ساتھ کس نے چھیڑ خانی کی ہے۔ تمہیں نہیں پتا تو میں اس چھیڑ خانی کا سراغ خود ہی لگا لوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے معلوم ہو ہی گیا ہے کہ وہ چور چودھری رب نواز کی قبر میں سے کیا چرا کر لے گیا ہے۔ وہ جذبہ ہو کر رہ گیا۔ اس کا یہ رد عمل میرے شک کو تقویت دینے لگا۔ اصولی طور پر میرے خاموش ہوتے ہی اچھو کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، چور قبر میں سے کیا چرا کر لے گیا ہے؟ اس نے مجھ سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ باکس والے راز سے بخوبی واقف تھا۔ میں نے بادسور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اچھو تم میرے نرم رویے سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جانا۔ اگر تم نے مجھ سے تعاون نہیں کیا تو میں تمہاری کھال کھچوانے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھا اور بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، مم میں نے کیا کیا ہے جناب؟ تم نے کچھ کیا ہے یا نہیں اس کا حساب تمہیں بعد میں کریں گے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم فیاض عوان سے ملنے کیوں گئے تھے؟ یہ جواب نہیں سنوں گا کہ بس ویسے ہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو وہ ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا، تھاندار صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چودھری صاحب کی زندگی میں ان کے بہت قریب ہوا کرتا تھا۔ میں بڑے چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم بڑے چودھری کے خاص خدمت گار تھے اور اس کے ہر راز سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ رب نواز کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ تمہاری نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی کے آخری حصے میں تمہارے مخالفین کو سازش کا موقع مل گیا اور ان کا وار کارگر رہا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے غیر محسوس انداز میں اس کا نفسیاتی علاج شروع کر دیا۔ اس نے چونک کر دلچسپ نظر سے مجھے دیکھا اور جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، اور اسی سازش کے نتیجے میں نے ڈرامائی رنگ میں کہا، آج دلدار حسین تمہاری جگہ پر نظر آ رہا ہے نا؟ آپ نے 16 آنے ٹھیک بات کی ہے تھاندار صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں چھوٹے چودھری کے اسی رویے سے دل برداشتہ ہو کر عوان صاحب سے ملنے ادھر رستم آباد گیا تھا۔ میرا کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں، بڑے چودھری صاحب کا سہارا تھا تو ان کے در پر پڑا ہوا تھا۔ اب ادھر بخشی پور میں میری اوقات کسی کتے جیسی ہو کر رہ گئی ہے۔ عوان صاحب کے پاس اسی لیے گیا تھا کہ اگر وہ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں تو میں بخشی پور کو خیر بار کہہ کر رستم آباد میں آباد ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا، فیاض ایوان نے تمہاری عرضی کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ایک ہفتے کے اندر دوبارہ ان سے ملوں۔ اچھو نے بتایا وہ اس معاملے میں کچھ سوچنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں تو فیاض ایوان نے بڑی خوبصورتی سے تمہیں ٹال دیا ہے۔ میں نے اچھو کو گھسنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ بات جانتا ہوں کہ چودھری رب نواز اور فیاض ایوان میں کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے، بلکہ ایک طرح سے دشمنی ہی رہی ہے۔ اس پس منظر کی روشنی میں تم فیاض کے دشمن کے آدمی ہوئے، وہ تمہیں اپنی خدمت میں لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر بڑے چودھری صاحب زندہ ہوتے تو شاید عوان صاحب ایسا ہی سوچتے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ اس نے عقل مندی کی بات کی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ میں نے عوان صاحب کو چودھری علی نواز کے رویے کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہ ایک ہفتے کے بعد میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے کہ اچھو راست گوئی کا مظاہرہ کر رہا تھا یا مجھے چکر دینے کی کوشش میں تھا، میں نے اب سے نفسیاتی حربے کا فائنل ٹچ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں میز پر کونیاں ٹکا کر آنکھ کو جھکا اور سنسنی خیز لہجے میں کہا، اچھو یہ سچ ہے کہ گزارا ہوا وقت واپس نہیں آتا، لیکن اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں وقت کے پہیے کو تمہارے لیے الٹا گھما سکتا ہوں۔ جی؟ اس کے چہرے اور آنکھوں میں الجھن کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ متذبذب انداز میں بولا، میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے جس پر عمل کر کے میں تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی پوزیشن دوبارہ دلوا سکتا ہوں، یعنی دلدار حسین کی چھٹی اور تمہاری بحالی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ ایسے؟ میں نے ایک چٹکی بجاتے ہوئے کہا، تم یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، بس اتنا بتاؤ کہ تعاون کرو گے؟ جناب میں آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کرنے کو تیار ہوں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، لیکن میری نظر میں یہ ممکن نہیں۔ آپ مجھے سمجھائیے تو صحیح، اتنا مشکل کام کیسے ہوگا؟ تم نے وہ بوڑھے گھوڑے والی مثال سن رکھی ہے نا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کون سی مثال تھاندار صاحب؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں اس مثال کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تم اپنی بحالی اور دلدار حسین کی چھٹی کے حوالے سے ساری بات سمجھ جاؤ گے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ٹٹولنے والی نظر سے اس کے چہرے اور آنکھوں کا جائزہ لیا۔ جب وہ کچھ نہیں بولا تو میں نے سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کسی زمانے میں ایک گھوڑا بادشاہ وقت کے استعمال میں تھا۔ جب وہ گھوڑا بوڑھا ہو گیا
اور آئے دن بیمار رہنے لگا تو ایک دوسرے درباری گھوڑے نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ وقت کا دل جیت کر اس کے تصرف میں آ گیا۔ اس انقلابی تبدیلی پر بوڑھے گھوڑے کا دل ٹوٹ گیا۔ جب وہ بادشاہ کے استعمال میں نہ رہا تو دربار کو خیرباد کہہ کر جنگل میں آ گیا۔ بادشاہ کا ذاتی گھوڑا ہونے کے ناطے اس کی جو عزت و تکریم تھی، جب وہ باقی نہ رہی تو اس نے کنارہ کشی میں ہی بہتری جانی۔ جنگل میں وہ دل برداشتہ اور بے کل سا گھوم رہا تھا کہ ایک شیر کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے گھوڑے کو اداس اور دل شکستہ دیکھا تو ہمدردانہ انداز میں استفسار کیا، کیا ہو گیا بھائی، ایسے مریل سے کیوں ہو رہے ہو؟ گھوڑے کو شیر کے دوستانہ رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ حملہ آور ہونے کے بجائے وہ اس کی خیر و عافیت دریافت کر رہا تھا۔ بہرحال گھوڑے نے دل گرفتہ انداز میں اسے اپنی بپتا سنا دی۔ شیر نے اس کی دکھ بھری کہانی سنی تو تسلی آمیز انداز میں بولا، یار پریشان کیوں ہوتے ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا شیر انکل؟ گھوڑے نے چوکنا انداز میں شیر کی طرف دیکھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس علیق سلیق اور حال احوال برسی کے دوران میں گھوڑے نے شیر پر بڑی محتاط نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ امکان موجود تھا کہ شیر اسے باتوں میں لگا کر کہیں نرخرے میں چھپٹا نہ مار دے۔ اس کی یہ سوچ عین فطری تھی۔ شیر نے اس کے خدشات کے جواب میں کہا، یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن میں اسے تمہارے لیے آسان بنا سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ گھوڑے کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تمہیں میرے کہے پر عمل کرنا ہوگا، شیر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ گھوڑے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے شیر انکل، بتاؤ کرنا کیا ہوگا؟ شیر پراسرار لہجے میں گھوڑے کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد شیر کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ دونوں بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس طرح حاضر ہوئے کہ بوڑھے اور کمزور کی جھپ ہی نرالی تھی۔ وہ کسی نوجوان اور طاقتور گھوڑے کی مانند چل رہا تھا۔ شیر اس کے ساتھ ساتھ گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ سب سے لطف والی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ گھوڑے نے شیر کا کان اپنے منہ میں دبا رکھا تھا۔ دیکھنے میں یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ گھوڑے صاحب شیر کو کسی مریل چوہے کی مانند گھسیٹتے ہوئے دربار میں لا رہے ہیں۔ اس موقع پر شیر نے بڑی لاجواب اداکاری کی اور ہر لمحے خود کو مجبور اور لاچار ظاہر کیا۔ اس منظر نے بادشاہ وقت اور اس کے درباریوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ گھوڑے کے رعب اور دبدبے اور طاقت نے وہاں موجود تمام لوگوں کو سانس روکنے پر مجبور کر دیا۔ اس پرفارمنس میں ماسٹر پیس بھگاڑ لگانے کے لیے گھوڑے نے شیر کو بادشاہ کے سامنے پہنچا کر اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ شیر نے سکھ کی سانس لی اور رحمت طلب نظر سے گھوڑے کی جانب دیکھنے لگا۔ گھوڑے نے تہکمانہ لہجے میں کہا، چلو بھاگو یہاں سے۔ اب اگر تم نے جنگل میں کوئی مستی کی یا کسی کمزور جانور پر ہاتھ اٹھایا تو اتنا ماروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ شیر نے سراسیمہ نگاہ سے گھوڑے کی طرف دیکھا، اسبات میں گردن ہلائی اور دم دبا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس ناقابل یقین منظر نے بادشاہ وقت کو بڑا متاثر کیا۔ وہ گھوڑے کی شہزوری اور رعب و دبدبے کو مان گیا۔ چنانچہ اگلے لمحے مذکورہ گھوڑے کو اس کی سابق پوزیشن پر بحال کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سازشی گھوڑے کی چھٹی کر دی گئی۔ یہاں تک کہ بیان کرنے کے بعد میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جس طرح گھوڑے نے شیر کی پلاننگ کے مطابق عمل کیا، اسی طرح اگر تم میری بھی کہا مان لو تو میں کوشش کر کے تمہیں علی نواز کی آنکھ کا تارا بنا سکتا ہوں۔ پھر سازشی دلدار حسین کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ حیرت، مسرت اور تجسس سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب بات کچھ سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ تو آپ شیر ہیں اور نہ ہی میں گھوڑا۔ پھر یہ ڈرامہ کیوں کر رچایا جائے گا؟ اس بات سے میرا ذہن الجھ رہا ہے۔ یہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بس تم میری ہدایت پر چپ چاپ عمل کرتے جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس کی الجھن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے اچھو کے ساتھ جس نفسیاتی کھیل کا آغاز کیا تھا، اب اس کے اختتامی مراحل آن پہنچے تھے۔ کسی لوہار کی زبان میں لوہا گرم ہو چکا تھا۔ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، اچھو، علی نواز کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا جی کی قبر کو کس نے کس مقصد کے لیے کھولا تھا۔ میں اسی مشن پر کام کر رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چودھری علی نواز کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں نے تمہاری مدد اور نشاندہی سے اس چور کا سراغ لگا لیا ہے جس نے چودھری رب نواز کی قبر کی بے حرمتی کی تھی۔ لیکن میں تو اس چور کو اور پتھری والے باکس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بے ساختہ بول اٹھا، لیکن اگلے لمحے وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے اس کی قوت گویائی اچانک سلب ہو گئی ہو۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، اچھو، تم پتھری والے کون سے باکس کا ذکر کر رہے ہو؟ جی کچھ نہیں۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر سہمی ہوئی الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اس سے کوئی سنگین غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ اب تو اچھو سے میری جو بھی گفتگو ہوئی تھی اس میں
किसी भी हवाले से बॉक्स का जिक्र नहीं आया था। मैंने सिर्फ चौधरी रब नवाज की कब्र के साथ छेड़छाड़ का तस्करा किया था, जिसके जवाब में अच्छू ने अपनी मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया था। मेरे फैलाए हुए नफ्सियाती जाल में कदम रखने के बाद उसकी ज़ुबान से खुद ब खुद बॉक्स का लफ्ज़ फिसल गया था, और यह लफ्ज़ भी अकेला नहीं था बल्कि इसके साथ कोई पथरी भी जुड़ी हुई थी। अच्छू ने बेसाख्तगी में चोर और पथरी वाले बॉक्स के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। गोया इस इंकशाफ ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया था। अब मैं उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अच्छू, ये जी कुछ नहीं से कुछ नहीं चलेगा। तुमने मुझसे ताउन का वादा किया है। मुझे बताओ, ये पथरी वाले संदूक या बॉक्स का क्या किस्सा है? उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो गलत बयानी के लिए कोई फौरी बहाना तलाशने की कोशिश में हो। मैंने घूरती हुई नज़र से उसकी आंखों में झांका और सरसराती हुई आवाज़ में कहा, अच्छू, अगर तुमने मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश की तो फिर मुझसे किसी और रियायत की तवक्का ना करना। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। शराफत से बता दो, पथरी वाले बॉक्स से तुम्हारी क्या मुराद थी? मेरे दो टोक अंदाज ने उसे हिला कर रख दिया। उस लम्हात में वो मुझे ना पाए रफ्ता ना जाए मानदन जैसी हालत में दिखाई दिया। मामलात को संभालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है, मैंने उधर कब्रिस्तान में किसी को कहते हुए सुना था कि चोर ने बड़े चौधरी साहब की कब्र को खोदकर लकड़ी का कोई बॉक्स निकाला है, इसलिए मेरी ज़ुबान से बॉक्स वाली बात निकल गई। अच्छू के खोखले अल्फाज से वाज़ा था कि वह दो रुख गोई से काम ले रहा था। जो भी बॉक्स की चोरी वाली बात अभी तक मेरे चौधरी अली नवाज और गोरकन हयात बख्श के दरमियान थी। मैंने कदरे सख्त लहजे में अच्छू से पूछा, बॉक्स वाली बात तुमने कब्रिस्तान में किसकी ज़ुबानी सुनी थी? जी, अब ये तो मुझे याद नहीं, वो कमज़ोर से लहजे में बोला। मैंने बादस्तूर उसकी नफ्सियात से खेलते हुए कहा, अच्छू, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिलाने की कोशिश करूँगा। ये हकीकत है कि चौधरी रब नवाज की कब्र को खोदकर वहाँ से लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स निकाला गया है। चौधरी अली नवाज इसी बॉक्स और मस्कुरा चोर की तलाश में है। मेरे ख्याल में तुम्हारी मदद के बगैर ये तलाश मुमकिन नहीं। मुझे यकीन है तुम मुझे इस बॉक्स और चोर तक पहुँचा दोगे, क्योंकि मस्कुरा पथरी वाले बॉक्स के बारे में तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जनाब? आपको कोई गलत फहमी हुई है, उसने कहना शुरू किया। बकवास बंद करो। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले मैंने कड़क कर कहा, तुम बड़े चौधरी के बहुत करीब रहे हो, लिहाजा इस बॉक्स के हवाले से तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। चौधरी अली नवाज सिर्फ इतना जानता है कि मस्कुरा बॉक्स में कोई रेशमी रुमाल रखा हुआ था जो उसकी माँ साबरा बीबी की निशानी थी। तुमने पथरी वाले बॉक्स का जिक्र करके इस केस को एक नए रुख पर डाल दिया है। बताओ, पथरी का क्या किस्सा है? मेरी बात का यकीन करें जनाब, वो मिन्नत आमेज लहजे में बोला, मैं किसी पथरी वाले बॉक्स के बारे में नहीं जानता, वो तो बस वैसे मेरी ज़ुबान से निकल गया था। ठीक है अच्छू, मैं समझ गया हूँ, शराफत का रवैया तुम्हारी तबीयत से लगा नहीं खाता। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, इसलिए अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा। मुझे जो कुछ भी पूछना होगा वो तुम्हारी ज़ुबान से पूछूंगा, वही ज़ुबान जो पथरी के मामले में बस ऐसे ही फिसल गई थी। वो मुँह से कुछ नहीं बोला। उस दिन आमेज डरी सहमी नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने आवाज़ देकर हवलदार हैदर अली को अपने कमरे में बुलाया और अच्छू की जानिब इशारा करते हुए तहकमाना अंदाज में कहा, ये आज के दिन के लिए हमारा मेहमान है, इसे ड्राइंग रूम में ले जाओ और उसकी खूब खातिर मदारत करो। मुझे पता चला है कि उसकी ज़ुबान के साथ कोई मसला है, लिहाजा ऐसी डिशों से उसकी तवाज़ा करो कि ज़ुबान खुदकार अंदाज में चलने के काबिल हो जाए। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब। हैदर अली किसी कस्साब की तरह अच्छू की तरफ बढ़ते हुए बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इसकी ज़ुबान का बड़ा शाफी इलाज करूँगा। अगर ये बोलने पर आमदा ना हुई तो मैं इसे गुद्दी से खींचकर वहाँ नई ज़ुबान फिट कर दूंगा जो सिर्फ सच बोलेगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। अच्छू के चेहरे के तासुरात और बदन की हरकत से जाहिर होता था कि वो हैदर अली के साथ जाने को तैयार नहीं, लेकिन हैदर अली ने एक ज़रा रियायत किए बिना उसे कॉलर से दबोचा और बेदर्दी से धकेलते हुए अपने साथ ले गया। ये मुहावरा हर दौर में काबिल इस्तेमाल है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उस रोज़ कब्रिस्तान में चिचक ज़दा अच्छू को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भूत से कम नहीं, इसलिए मैं उसकी तलाश में था। फिर आज जब वो मुझे मैसर आ गया तो मेरे नफ्सियाती ट्रीटमेंट ने यह भी वाज़ा कर दिया कि वो लातों का मुतमनी है, लिहाजा मैंने उसे हैदर अली के हवाले कर दिया, जो कि नतीजा खेज साबित हुआ। सरकारी मेहमानदारी का जिस्मानी लुत्फ़ उठाने के बाद शाम से थोड़ी देर पहले अच्छू ने मस्कुरा बॉक्स की चोरी का इकरार कर लिया था। उसने चौधरी फैयाज अवान के ईमा पर चौधरी रब नवाज की कब्र खोलकर वो बॉक्स निकाला था और उसे रुस्तमाबाद पहुंचा दिया था। खुद को छुपाने के लिए उसने पूरे बदन को एक सफ़ेद चादर में लपेट रखा था। जब भी माई सगी उसे कोई मुर्दा समझा था, उसने माई सगी के नलके पर हाथ पाँव धोए और छोटी नहर की जानिब बढ़ गया, जहाँ नहर के किनारे खाना बदोशों ने झुग्गियाँ डाल रखी थी। उन्हीं झुग्गियों में अच्छू का एक साथी उसका इंतज़ार कर रहा था। जब अच्छू मस्कुराए बॉक्स को लेकर एक मखसूस झुग्गी में पहुंचा तो उसका साथी मुतमईन हो गया।
عنایت نامی وہ بندہ رستم آباد کا رہنے والا تھا اور اچھو کی مدد کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا۔ اگلے لمحے عنایت اور اچھو رستم آباد کی سمت روانہ ہو گئے۔ جب حوالدار حیدر علی اچھو کو تیار کر کے میرے پاس لایا اور اس کے اقبالی بیان کے بارے میں بتایا تو میں نے اچھو سے پوچھا، صابرہ بیوی نے اپنے خاوند چودھری رب نواز کو کڑھے ہوئے رومال کی شکل میں جو نشانی دی تھی اس کا فیاض اوان سے کیا تعلق ہے؟ فیاض اوان نے وہ باکس کیوں چوری کرایا ہے؟ میرے سوال کے جواب میں اچھو نے جو تفصیل بیان کی اس نے پتھری والا معاملہ حل کر دیا۔ تھانے دار صاحب، اچھو نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ باکس دراصل 2 حصوں والا ہے۔ اوپری حصے میں واقع ایک ریشمی رومال رکھا ہوا تھا جو اوان صاحب کی کسی کام کا نہیں۔ انہوں نے زعفرانی پتھری کو حاصل کرنے کے لیے وہ باکس چوری کرایا ہے۔ یہ پتھری اس باکس کے نیچے والے خفیہ حصے میں موجود تھی۔ اوپر والے حصے میں ایک مخصوص کیل لگی ہوئی ہے جس پر دباؤ ڈالنے سے نیچے والا حصہ کھل جاتا ہے۔ چودھری علی نواز باکس کے خفیہ خانے سے واقف نہیں، ورنہ وہ ضرور اس میں جھانک کر دیکھتا۔ میں چودھری صاحب کے بہت قریب رہا ہوں، لہٰذا باکس کا راز مجھے معلوم تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال داغ دیا، لیکن اس پتھری میں ایسی کیا خاص بات ہے جسے حاصل کرنے کے لیے فیاض اوان نے چودھری رب نواز کی قبر کھدوا ڈالی؟ وہ ایک کرشماتی پتھری ہے جناب، اچھو ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ایک سنیاسی بابا نے یہ پتھری چودھری صاحب کو تحفے میں دی تھی۔ کیا وہ پتھری پارس پتھر ہے؟ وہ پارس پتھر سے بھی آگے کی چیز ہے جناب، اچھو نے پر اصرار انداز میں بتایا۔ پارس پتھر کو چھونے والی چیزیں تو سونا بن جاتی ہیں، مگر اس زعفرانی پتھر کی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ مردے میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ بڑے سے برا مرد بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پتھری کو چاٹ لے تو وہ خلوت کے میدان میں جوان رانا بن جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اس پتھری کو جادو کی چھڑی ہی سمجھ لیں جناب۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں چودھری رب نواز کی طبیعت کی جولانیوں سے واقف تھا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ وہ خاصا سنگین اور رنگین مزاج واقع ہوا تھا۔ اس کے غیر نصابی سرگرمیوں کے قصے بھی میری سماعت تک پہنچتے رہتے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا بھرم کسی زعفرانی پتھری کا رہین منت تھا جو کسی سنیاسی بابا نے اسے عطا کر رکھی تھی۔ میں نے اچھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھو، اگر میں تمہارے کہے کو سچ مان لوں کہ یہ پتھری واقعی حیرت انگیز خوبیوں کی مالک ہے، کیا تم نے اس پتھری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے؟ میں نے اسے بڑے چودھری صاحب کے پاس کئی مرتبہ دیکھا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ اس کے رنگ کے بارے میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، اب ذرا اس کا سائز بھی سن لیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متفق ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس پتھری کی لمبائی 4 انچ، چوڑائی 1.5 انچ اور موٹائی صرف ½ انچ ہے۔ میں نے پتھری کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ مجھے چودھری صاحب کی زبانی پتہ چلی تھیں۔ وقت ضرورت سے 10-15 منٹ پہلے اس پتھری کو تھوڑی دیر کے لیے چاٹنا یا چوسنا پڑتا ہے۔ اس پتھری کے حیرت انگیز اثرات دوران خون میں ایک طوفان پیدا کر دیتے ہیں اور رگ و پیگ میں بجلیاں سی گوندیں لگتی ہیں۔ پتھری کو استعمال کرنے والے مرد ایک ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور میں کیا بتاؤں جناب، آپ سمجھدار ہیں، خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اتنا بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ میں پتھری اور اس کے جادوئی اثرات کی تہہ میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چودھری رب نواز کے بڑھاپے کی جوان مردی بھی مجھ پر آشکار ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک بہت سے سوالات جواب طلب تھے۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے اچھو سے پوچھا، کیا اس پتھری کے راز سے چودھری علی نواز واقف ہے؟ میرا خیال ہے اسے یہ راز معلوم نہیں، اچھو نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اگر علی نواز کو پتھری کے کرشماتی اثرات سے آگاہی ہوتی تو وہ اپنے باپ کی موت کے فوراً بعد ہی پتھری کی تلاش اور جستجو میں لگ جاتا اور لکڑی کا باکس اس کی کوشش کا خاص نشانہ بنتا۔ اسے یقین ہی نہ آتا کہ محض صابرہ بیوی کی ایک نشانی کو اپنے ساتھ دفن کرانے کے لیے چودھری رب نواز نے اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اگر علی نواز کو پتھری کے حوالے سے ذرا بھی سنگن ہوتی تو وہ مذکورہ باکس توڑ پھوڑ کر اس کی ایک ایک سوت جگہ کا معائنہ کرتا۔ اچھو کی بات میں وزن تھا، وہ مرد کی فطرت کے عین مطابق اپنا تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ میں اس کے دلائل کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس سے دریافت کیا، اچھو، یہ بتاؤ، رستم آباد کے چودھری فیاض ایوان کو اس عمر میں رستم بننے کا خیال کیسے آ گیا؟ میرا مطلب یہ اسے جادوئی پتھری کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میری معلومات کے مطابق مرحوم چودھری رب نواز نے 74 سال کی عمر پائی تھی اور فیاض ایوان بھی اس وقت 60 کے پٹے میں تھا۔ اچھو نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ اس کے انداز میں خاص نوعیت کی ہچکچاہٹ پائی جاتی تھی۔ وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ جب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے تو یہ راز بھی چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں بتاؤ، میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں، میں نے حوصلہ افزائی کرنے والے انداز میں کہا۔ تم جتنا زیادہ سچ بولو گے اپنی سزا میں اتنی ہی کمی کرو گے، وہ قدرے مطمئن انداز میں بتانے لگا۔ بڑے چودھری صاحب کو اس بازار میں جانے کا بھی شوق تھا۔ وہ شمع نامی ایک طوائف سے دیوانے ہو گئے تھے اور اسے دل کی باتیں بھی بتانے لگے تھے۔ اس پتھری کا راز ایک نازک موقع پر چودھری صاحب کی زبان سے پھسل کر شمع کی سماعت تک پہنچ گیا۔
فیاض اعوان بھی اس کوچے پہ آتا جاتا رہتا تھا۔ جب شمع نے اس کی قربت بڑھی تو پتھری کا راز اس کی یادداشت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فیاض اعوان پتھری کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ وہ چند لمحات کے لیے متفق ہوا اور 2-3 گہری سانس لی اور پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، چودھری صاحب کے آخری دنوں میں مجھے ان سے الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ بات فیاض اعوان کو پتہ چلی تو اس نے اپنا ایک خاص بندہ بھیج کر مجھے رستم آباد بلایا۔ میں عنایت کے ساتھ اعوان صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے میری خاطر تواضع کی اور بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا خاص آدمی بنا کر رکھنے کو تیار ہیں۔ میں بخشی پور کو چھوڑ کر رستم آباد چلا آؤں، لیکن اس کے لیے مجھے اعوان صاحب کا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام تھا پتھری کا حصول۔ یہ کام دیکھنے میں ایک طرح سے ناممکن تھا کیونکہ اب حویلی میں میری آمد و رفت نہیں رہی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، جب قدرت مہربان ہو تو گدھا پہلوان۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے اعوان صاحب سے کوشش کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، لہٰذا پتھری کے حصول کی تگ و دو میں لگ گیا۔ انہی طرح چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا اور میری خوش قسمتی کی کسی طرح مجھے پتہ چلا کہ ان کی میت کے ساتھ ایک چھوٹا سا باکس بھی قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ بڑے چودھری صاحب کی وصیت کے مطابق جس باکس کو ان کی قبر میں دفن کیا جا رہا ہے وہ وہی باکس ہے جس کے نچلے خفیہ خانے میں وہ طلسماتی پتھر چھپا کر رکھتے تھے۔ اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اندازہ تو میں نے بخوبی لگا لیا ہے اچھو، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری بدقسمتی اور بدقسمتی کا بعد میں فیصلہ کروں گا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ فیاض اعوان کے حوالے سے میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ اس معاملے کی پوری تفتیش ہوگی۔ اس سلسلے میں میں ابھی رستم آباد روانہ ہو رہا ہوں۔ آپ اپنی تسلی کر لیں جناب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں نے آپ سے ایک لفظ کی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے اچھو کا حوالدار حیدر علی کے حوالے کرتے ہوئے تاکید کر دی، اسے حوالات میں بند کر دو، میں رستم آباد جا رہا ہوں۔ اس کی قسمت کا فیصلہ وہاں سے واپسی پر کیا جائے گا۔ حیدر علی نے میرے حکم کی فوری تعمیل کر دی۔ اس شام تو نہیں، البتہ آئندہ روز میں علی الصبح رستم آباد پہنچ گیا اور فیاض اعوان سے ایک بھرپور ملاقات کی۔ جب اسے پتہ چلا کہ پتھری کی کارکردگی اور چوری کا راز افشا ہو چکا ہے اور اچھو اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں بند ہے تو اس کے لیے فرار کی راہیں مسرود ہو کر رہ گئیں۔ میں نے اسے راست گوئی پر مجبور کرنے کے لیے یہ ڈراوا بھی دیا کہ رستم آباد کا رخ کرنے سے پہلے میں نے ایس پی اور آئی جی صاحب کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا ہے، لہٰذا چودھری فیاض اعوان کے ڈبے میں سے گھی نکالنے کے لیے مجھے اپنی انگلی کو ٹیڑھا نہیں کرنا پڑا۔ وہ پولیس کے اعلیٰ افسران کے نام سن کر ایک دم لائن پر آ گیا تھا۔ دوپہر کے بعد میں طلسماتی پتھر والے منقش باکس کو لے کر تھانے آ گیا۔ اچھو کی گرفتاری والی خبر چودھری علی نواز سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ تھانے میں میرا منتظر تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ کے چہرے کی رونق اور اعتماد سے لگ رہا ہے کہ آپ نے اس باکس کو حاصل کر لیا ہے اور اچھو کی گرفتاری اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تمہارا اندازہ بڑی حد تک درست ہے، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ اس باکس کی اصلیت سے تم بے خبر کیوں تھے، یا یہ کہ تم نے مجھے حقیقت سے آگاہ ہی نہیں کیا۔ آپ کون سی حقیقت اور اصلیت کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اس کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے اسے باکس کی چوری کی روداد سنائی اور اس سلسلے میں اچھو و فیاض اعوان کے کردار کو اجاگر کیا۔ میری بات سننے کے بعد وہ ہکا بکا رہ گیا اور تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے تو اس پتھری کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ابا جی نے امی جی کی نشانی۔ وہ بولتے بولتے ٹھہرا، پھر نہایت ہی رازدارانہ انداز میں درخواست کی، ملک صاحب، کیا میں اس زعفرانی پتھر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے باکس کو مخصوص انداز میں کھول کر چودھری علی نواز کی خواہش پوری کر دی۔ وہ حیرت بھری نظر سے مذکورہ پتھری کو دیکھتا رہا، پھر رال ٹپکانے والے انداز میں پوچھنے لگا، اس کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو وہ شاید یہی سوال کرتا، آپ اس پتھری کا کیا کریں گے ملک صاحب؟ میں اسے باحق سرکار ضبط کر کے متعلقہ افسران کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کہا، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، اس کی رگ و حرص پھڑک اٹھی، کسی سنیاسی نے یہ پتھری ابا جی کو تحفے میں دی تھی۔ میں ابا جی کا وارث ہوں، ان کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی ہر شے پر میرا حق بنتا ہے، لہٰذا یہ پتھری مجھے ملنی چاہیے۔ وراثت کے اس اصول کے تحت تو تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو نواز علی، لیکن اس پتھری کے ساتھ ایک پیچیدگی ہے، لہٰذا تم اس کی آس پہ اپنا بلڈ پریشر نہیں بڑھاؤ، یہ تمہیں کسی بھی صورت میں ملنے والی نہیں۔ کیا پیچیدگی ہے اس کے ساتھ؟ وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اول تو تمہارے باپ نے اس پتھری کو باکس کے تہہ خانے میں چھپا کر اسے مرو مٹی کے نیچے دفن کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس کا ترکہ نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے، جسے نہایت رازداری اور خاموشی کے ساتھ چودھری رب نواز نے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی۔
ہمیں اس مرنے والے کی آخری خواہش اور آخری کوشش کا احترام کرنا چاہیے۔ تمہارا باپ اس بات سے آگاہ تھا کہ اس پتھری سے فتنہ فساد جنم لے سکتا ہے۔ ایک مثال تو تمہارے سامنے ہے، فیاض امان نے کس طرح تمہارے باپ کی قبر کی بے حرمتی کرا کے اس پتھری کو چوری کروایا تھا۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ پتھری اور اس کے حصول کی چارہ جوئی ہمیشہ انسانی ہلاکتوں کا باعث بنتی رہے گی، لہٰذا اسے تلف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک بڑی خون ریزی کا راستہ روکا جا سکے۔ میرے اس مضبوط استدلال کے بعد علی نواز پچھ کر رہ گیا، تاہم پتھری کے حصول کی آخری کوشش کرتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں مجھے مشورہ دیا، ملک صاحب، اگر آپ چاہیں تو گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح نواز علی؟ میں نے پوچھ لیا۔ جناب، باکس کی چوری والے کیس کو آپ یہیں ختم کر دیں، اسے آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ خاموشی سے یہ پتھری میرے حوالے کر دیں، اس کے بدلے آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ علی نواز، کسی خدمت و شدمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیونکہ اب یہ گھر کی بات نہیں رہی۔ میں رستم آباد جانے سے پہلے ایس پی صاحب اور آئی جی صاحب کو اس پتھری کے حوالے سے رپورٹ پیش کر چکا ہوں۔ میں نے فیاض امان کو سیدھا کرنے کے لیے بھی یہی چال چلی تھی، حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ زعفرانی پتھری والا معاملہ پوری طرح میری دسترس میں تھا اور میرے اعلیٰ افسران کو اس واقعے کا قطعاً کوئی خبر نہیں تھی۔ میرے قطعی بیان نے علی نواز کے بھڑکتے ہوئے ارمانوں پر اوس کی تبیض اور ٹھنڈی تھار چادر بچھا دی۔ وہ ایک مزمحل سی سانس خارج کرتے ہوئے شکستہ لہجے میں بولا، آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ملک صاحب، آپ اوپر بات کرنے سے پہلے مجھ سے ذکر تو کرتے۔ میں اس کے ادھورے جملے نے مجھے بتا دیا کہ وہ کتنا خواہش مند، با الفاظ دیگر کتنا ضرورت مند تھا۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ غلطی تو ہو چکی ہے، اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا علی نواز۔ یہ ایسا موقع تھا کہ میں علی نواز سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن میرے ضمیر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ میں اس فتنہ انگیز پتھری کو تلف کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک خونی پتھر ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے حصول کی خاطر ایک مرد دوسرے مرد کی گردن کاٹنے پر تیار ہو جاتا۔ میں نے ایک مناسب تسلی تفشی کے بعد علی نواز کو رخصت کر دیا۔ وہ بادل نخواستہ چلا تو گیا، لیکن میں اس کے بعد کے امکان کو فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پتھری کے حصول کے لیے اوپری افسران کو کوئی بڑی پیشکش کر سکتا تھا۔ اس طرح میرا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ میں نے اپنی سیفٹی کے لیے پتھر کے ایک ٹکڑے کو راتوں رات گھس کر زعفرانی پتھری کے سائز کا بنایا، پھر اس کو زعفرانی رنگ میں رنگ کر پتھری سے منسوب کہانی کے ساتھ ایس پی علاقے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایس پی صاحب نے پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنی اور میں نے تیار کردہ پتھری کو ہاتھ میں گھمانے پھرانے کے بعد کہا، صفدر حیات، مجھے تو یہ سب فنکشن لگتا ہے۔ میں نے گیدڑ سنگھی اور ایسی تلنفاتی پتھریوں کے بارے میں تو سنا تو ہے، لیکن میرے خیال میں یہ واقعات قصے کہانیوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ بہرحال وہ لمحے بھر کے لیے متفق ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسے ڈی ایس پی ہیں جن پر اس پتھری کے اثرات کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں تجربے کے لیے آج یہ پتھری انہیں دیتا ہوں، تم کل میرے پاس آ جاؤ، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور واپس آ گیا۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی ملال نہیں تھا کہ میں نے پتھری کے حوالے سے اپنے ایک سینئر افسر سے غلط بیانی کی تھی۔ اصلی پتھری جس کی بھی ہاتھ لگتی، وہ اس پر قابض ہونے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرتا۔ اگلے روز میں دوبارہ ان کے پاس گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے میری توقع کے عین مطابق کہا، صفدر حیات، میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ یہ ایک زعفرانی پتھری پتھر کے ایک ٹکڑے کی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اسے کسی کے سر میں مار کر خون تو نکالا جا سکتا ہے، مگر رگوں میں دوڑنے والے خون میں کوئی طغیانی یا ہذیان پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی ایس پی صاحب نے اسے چاٹ کر اپنی زبان بھی زخمی کر لی ہے، لیکن نتیجہ صرف 0 کے برابر ہی نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خیالی افروز انداز میں کہا، چودھری رب نواز بہت بڑا گپ باز تھا۔ گپ باز نہیں، ایس پی صاحب نے کہا، مرحوم میں ایک اچھے فنکشن رائٹر کی خصوصیات پائی جاتی تھی، لیکن وہ خود تو مر گیا اور میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر گیا ہے۔ کیسا مسئلہ سر؟ میں نے چونک کر ایس پی صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بتایا، میں نے ڈی ایس پی صاحب پر اس پتھری کا تجربہ کیا ہے نا، ان کی مجھ سے خاصی بے تکلفی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کا مذاق بنایا ہے۔ اس حرکت پر وہ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ سر، یہ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں صفدر حیات، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولے، تم اطمینان سے جاؤ اور اپنے تھانے کا نظام سنبھالو، میں ڈی ایس پی صاحب کو منا لوں گا۔ میں اٹھا اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے مضبوط پیش بندی کر دی تھی۔ اب علی نواز زعفرانی پتھری کے حصول کے لیے کتنا بھی اوپر جاتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جس بھی افسر کے سامنے مدعا بیان کرتا، اسے شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔
یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس زعفرانی پتھری کو ہتھوڑے کی مدد سے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کرنے کے بعد رواں دواں نہر کے حوالے کر دیا تھا۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو میرا یہ فعل پسند نہ آیا ہو اور وہ مجھ سے اختلافات رائے رکھتے ہوں۔ اختلاف رائے کی ایک اچھی اور خوش آمد بات ہے، اس سے جمہوریت کا حسن اور معاشرت کی صحت جھلکتی ہے، مگر میں نے جو کچھ کیا وہ وسیع تر قوی مفاد کے لیے تھا۔ زعفرانی پتھری، گیدڑ سنگی اور انہی جیسی دوسری کرشماتی چیزیں بعض لولے لنگڑے افراد کے لیے بیساکھی کا رول تو ادا کر سکتی ہیں، لیکن ان کا حصول پرامن معاشرے کا سکون غارت کر کے اسے کشت و خون کی جانب مائل کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ انتشار اور بد امنی پھیلانے والے عناصر اور اشیاء کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے، خواہ وہ اپنے اندر ایک سے بڑھ کر ایک کرشماتی صفت ہی کیوں نہ رکھتی ہو۔ آپ میری اس رائے سے بھی اختلاف کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ ایک جمہوری معاشرے کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔